چاہتا ہے۔ نیچے لفظ لکھنا ہے یضاعف کے بے حسب اخلاص، بے حسب اخلاص، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اللہ زیادہ بڑھاتا جائے گا۔ اللہ کریم وسعت والا ہے، وہ زیادہ سب کو دے سکتا ہے، کہ علیم جاننے والا ہے، اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اب علماء کرام نے یہاں پر ایک اشکال پیش کیا کہ دانے کی مثال اللہ نے دی ہے، ہر سٹے میں 100 دانے، گندم کے ایک خوشے میں 100 دانے تو نہیں ہوتے۔ پھر علماء نے کہا نہیں جی یہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد مکئی ہے، اس سے مراد باجرہ ہے، اس کے سب یہ ساری کیل کال ہے، چھوڑو۔ یہ اللہ کریم ایک مثال دے رہا ہے، فرضی مثال ہے۔ بھئی فرض کرو اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں، فرض کرو اس کی مثال دانے والی ہے، یہ ایک مثال دے رہا ہے، کوئی حقیقت کہ ہم دانے شمار کرنا شروع ہوئے، گندم میں 100 ہیں نہیں ہیں، مکئی میں ہیں، باجرے میں ہیں، اس میں نہیں ہیں، اس میں یہ ایک مثال اللہ دے رہا ہے بس۔ خلاصہ کیا نکلا کہ یہ ایک فرضی مثال ہے۔ اب الذین ینفقون، اس کے نیچے ترغیب اخلاص فی الانفاق، ترغیب اخلاص فی الانفاق۔ میں نے 3 رکوعوں کا خلاصہ لکھوا دیا ایک جملے میں، ایک تو آپ نے وہ لکھنا ہے، اور دوسرا 8 میں نے شرطیں لکھوائی ہیں، بھئی 4 ان میں سے عدمی ہیں اور 4 وجودی ہیں۔ الذین ینفقون کا کون سا عنوان عرض کیا؟ ترغیب اخلاص فی الانفاق۔ اب شرائط شروع ہو رہی ہیں قبولیت صدقہ کی، عنوان اوپر چھوٹا سا لکھ لیں، شرائط قبولیت صدقہ۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے رہتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا، پھر نہیں پیچھے لگاتے اس کے جو انہوں نے خرچ کیا، کیا پیچھے نہیں لگاتے؟ منن احسان۔ اب منن پر لکھ لے زبان سے، یہ پہلی شرط ہے۔ اس کے نیچے لکھ لیں شرط نمبر 1 عدمی، اور دوسری اذن کے نیچے لکھ لیں نمبر 2 عدمی، یعنی احسان نہ ہو زبان سے، اور اذن کے اوپر لکھ لیں برتاؤ سے۔ میں نے اللہ کے راستے میں 500 روپیہ کسی کو دیا اور زبان سے احسان کرنا شروع کر دوں، میں نے تجھے بھئی 500 روپیہ دیا تھا، کمال ہے؟ نہ، یوں نہیں۔ اور یا اپنے برتاؤ سے اس کو تکلیف دینا شروع کر دوں، 1000 روپیہ دیا، اب بھئی جا وہ ہوٹل سے چائے لیا میرے لیے، جا بھئی فلاں جگہ سے یہ چیز اٹھا کر لیا، یہ تو اس کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ خرچ کرنے کے بعد زبان سے احسان بھی نہیں جتلانا اور اپنے برتاؤ کے ساتھ اس کو تکلیف بھی نہیں دینی، یہ 2 شرطیں ہو گئیں عدمی۔ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اجر ہوگا ان کا ان کے پروردگار کے ہاں، یہ جلب نفع ہے، نفع کھینچنا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، یہ ثمرہ گیا دفع ضرر، نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف و مغفرہ، اس کے نیچے لفظ لکھنے ہیں مذمت من و عزا، مذمت من و عزا، احسان جتلانے کی مذمت، تکلیف دینے کی مذمت۔ قول معروف، بات اچھے اخلاق والی، معروف سے یہاں کیا مراد ہے؟ بات اچھے اخلاق والی۔ وَمَغْفِرَةٌ، اور بخش دینا۔ مغفرہ کے نیچے 2 لفظ لکھنے ہیں، اگر سائل بدتمیزی کرے، اگر سائل بدتمیزی کرے، انسان کے پاس اگر کوئی چیز نہیں ہے، مانگنے والا آ گیا تو قول معروف، بات کون سی کرنی چاہیے؟ اخلاق والی بات کرنی، یار فی الحال میرے پاس گنجائش نہیں ہے، گنجائش ہوگی تو تجھے دے دوں گا۔ اور اگر سائل بدتمیزی کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ ورنہ جلدی بولے، میں نے لکھوا تو دیا ہے، معاف کر دینا چاہیے، خیر ہے، بخش دینا چاہیے۔
قول معروف، بات اخلاق والی، اگر انسان کے پاس کچھ نہیں ہے اخلاق والی بات کرے، ومغفرۃ، اور بخش دینا اگر سائل بدتمیزی کرے، خیر من صدقۃ، بہتر ہے اس صدقے سے، یتبعها اذی، کہ پیچھے آئے اس کے تکلیف۔ اب تکلیف پر لکھ لیں، خواہ زبان سے یا برتاؤ سے، زبان سے یا برتاؤ سے، تکلیف نہیں دینی، معاف کر دو، چھوڑو یار، اچھے اخلاق سے بات کرو، بھائی گنجائش نہیں ہے، مہربانی کرو، بعد میں اللہ گنجائش دے گا تو دے دوں گا۔ واللہ غنی حلیم، اللہ کریم بے پرواہ ہے، حلیم حوصلے والا ہے، جلد انتقام دینے والا نہیں ہے۔ اللہ بے پرواہ ہے تمہارے صدقات سے، اس کو صدقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ اور اگر تم تکلیف دو گے، مانگنے والے کو بد اخلاقی سے پیش آؤ گے، اللہ جلدی انتقام نہیں لیتا، لیکن اگر انتقام لے گا تو ہوگا بڑا سخت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اب یہ مشرک کے صدقے کا بیان ہے، سامنے لکھ لیں عنوان، مشرک کے صدقے کا بیان اور تاکید۔ من اور عذاب سے صدقہ باطل ہو جاتا ہے، جس طرح مشرک اور ریاکار کا صدقہ باطل ہو جاتا ہے۔ اے ایمان والو، نہ تم باطل کرو، نہ بیکار کرو اپنے صدقوں کو، بالمن والاذی، ساتھ احسان کے اور تکلیف کے۔ یہ تاکید ہے، پہلے بھی منع کیا من اور عذاب سے، اب پھر منع کیا۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس بندے کی طرح جو خرچ کرتے اپنا مال رئاء الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے۔ یہ شرط نمبر 3 ہے عدمی۔ میں نے آپ کو 8 شرائط لکھوائی ہیں، یہ تیسری آ گئی عدمی۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور نہیں ایمان رکھتا، شرط نمبر 4 عدمی، نہیں ایمان رکھتا اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ۔ اب ذرا حاشیے کو دیکھیں جو میں نے حاشیہ لکھوایا تھا، شرائط 4 برائے قبول صدقات، شرک نہ ہو، یہ شرک نہ ہو، لا یؤمن باللہ، ریا نہ ہو، یہ ریا الناس آ گیا، اور من نہ ہو، وہ اوپر گزرا ہے، اور عصا نہ ہو، یہ بھی اوپر گزرا ہے۔ یہ 4 شرائط ہیں عدمی، من نہ ہو، ایذا نہ ہو، ریا نہ ہو، اور شرک نہ ہو۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ، اس کے نیچے لکھ لیں چھوٹا سا لفظ، مثال نمبر 1 عدم اخلاص، مثال نمبر 1 عدم اخلاص۔ پس حال اس کا مثل حال صفوان صاف پتھر کے ہے، پتھر کی مثال ہے اس کی، علیہ ترابن، اس کے اوپر مٹی ہے، فاصابہ وابل، پس پہنچ گئی اس پتھر کو سخت بارش، وابل سخت بارش، فترکہ صلدا، پر چھوڑ دیا اس بارش نے پتھر کو صلدن، بالکل صاف، سخت اور صاف چھوڑ دیا، ساری مٹی بہہ کر چلی گئی۔ جو بندہ ریاکاری کرے گا، اخلاص نہیں ہوگا، اس کی مثال بھی ایسی ہے۔ اخلاص والی ہوا چلے گی، وہ عدم اخلاص والی ہوا چلے گی، ریاکاری والی ہوا چلے گی، ساری بارش اور ہوا کی وجہ سے سارا صدقہ اڑ جائے گا۔ جیسے بارش سخت برسے پتھر صاف ہو جاتا ہے، ریاکار کی مثال بھی ایسے ہے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، نہیں قدرت رکھیں گے کسی چیز پر، لا یقدرون کے نیچے قیامت میں نہیں قدرت رکھیں گے کسی چیز پر، اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔
ریاکاری کی وجہ سے سارا صدقے کا ثواب برباد. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کریم نئی رہنمائی کرے گا جنت کے راستے کی کافر قوم کو. اس کے نیچے لکھ لیں قیامت میں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ. اب نفقات مقبولہ کا ذکر نیچے لکھ لیں، نفقات مقبولہ کا ذکر، جو خرچ اللہ کے راستے میں قبول ہوتے اس کا ذکر. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ، حال ان لوگوں کا جو خرچ کرتے رہتے ہیں اپنے مال، ابتغاء مرضات اللہ، واسطے تلاش کرنے اللہ کی رضا کے. اس کے نیچے لکھیں شرط نمبر 1 وجودی، شرط نمبر 1 وجودی، اللہ کی رضا ہو. اب تھوڑا سا فرق عرض کر دوں، ماسل ہو کا ماسل صفوان کے نیچے لکھ لیں، اوپر سامنے حاشیے پر لکھ لیں احسان جتلانے والے کی مثال اوپر. اور اب آ جائیں مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ، اس کے سامنے حاشیے پر احسان نہ جتلانے والے کی مثال. اور حال ان لوگوں کا جو خرچ کرتے رہتے ہیں اپنے مال واسطے تلاش کرنے ہیں اللہ کریم کی رضا کے. یہ شرط وجودی اللہ کی رضا ہو. نمبر 2 وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور واسطے پختگی کے اپنے جانوں کی طرف سے. اس کے نیچے لکھ لیں شرط وجودی. میں نے آپ کو تثبیتاً کا ایک جملہ لکھوا دیا ہے. 4 نمبر دیکھیں نا جی، وہ جو شرطیں لکھی تھی ہم نے شرائط اربع وجودیہ. 3 نمبر دیکھیں، 3 نمبر کیا تھا رضا الہی، اور 4 نمبر کیا تھا دل جمی، یعنی صدقہ دے کر یہ نہ سوچے کہ غلطی کر بیٹھا ہوں نا. سبحان اللہ. اس کا ایک اور جملہ اس کے سامنے لکھ لیں، وہ تو ہم نے مکمل لکھے تھے نا 4 شرطیں. تثبیتاً کا جملہ دینے کے بعد ملال خاطر نہ ہو، ایک معنی طبیعت پر بوجھ نہ آئے، یعنی دوسرا معنی لکھیں. نمبر 2 معنی واسطے حاصل کرنے مضبوطی کے اپنے دلوں سے. اب یہ دوسرا معنی ہے، واسطے حاصل کرنے مضبوطی کے اپنے دلوں سے. اس کا کیا مطلب ہے لکھیں آگے. کیونکہ انفاق سے خرچ کا جذبہ پیدا ہوگا اور عادت بنے گی. اب جس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، خرچ کرنے کے بعد اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں، طبیعت پر بوجھ نہیں ہے، مضبوط ہے. کمثل جنت، مثل حال مثل باغ کے ہے، بے ربوت ٹیلے پر ایک باغ ہے. اس بے ربوہ کے اوپر چھوٹا سا لفظ لکھنا ہے، دھوپ بھی لگے اور ہوا بھی، دھوپ بھی لگے اور ہوا بھی. باغ کے درختوں کو جتنی دھوپ لگتی ہے اور ہوا لگتی ہے اتنا زیادہ وہ پھل زیادہ دیتے ہیں. اصابها وابل، پہنچ گئی اس کو زور کی بارش. آؤ جی بارش بھی آ گئی، دھوپ بھی لگ رہی ہے، ہوا بھی مل رہی ہے. فآتت اکلها ضعفین، اور دیتا ہے پھل اپنا 2 گنا. زمین بھی عمدہ ہے، ہوا بھی لطیف ہے، بارش بھی مل گئی. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، پس اگر نہ پہنچے اس کو تیز بارش، فَتَلٌ، ہلکی پھوار کافی ہے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے معنی کیا، شاہ عبد القادر صاحب نے فتل، ہلکی پھوار. جو باغ اونچے ٹیلے پر ہے اس کو اگر زور کی بارش نہ بھی لگے، ہلکی ہلکی اور چھوٹی چھوٹی بارش ہو جائے نا معمولی سی، وہ بھی کافی ہوتی ہے پھل دینے کے لیے.
یہ مثال ہے اس بندے کی جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے اور دل کو مضبوط رکھ کر خرچ کرے. خرچ کرنے کے بعد یہ نہ سوچے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اس کی مثال باغ والی ہے. اگر زوردار بارش نہ بھی پہنچے، ہلکی فوار کافی ہے، پھر بھی پھل دے گا وہ. تو جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا اور تثبیتاً دل جمی کے ساتھ خرچ کرے گا، اس کی مثال ایسے پھل ملنا ہی ملنا ہے، ثواب ملنا ہی ملنا ہے. اور اللہ کریم جو تم عمل کر رہے ہو دیکھنے والا ہے. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ نَفَقَاتِ فاسدہ کا بیان. عنوان لکھیں جی، جلدی کریں. نفقات فاسدہ کا بیان، جو اس بندے نے خرچ کیا لیکن بیکار ہو گیا، اس کا بیان. اب اس کے سامنے حاشیے پر بالکل سامنے دو لفظ لکھنے ہیں. مثال نمبر 2 عدم اخلاص. مثال نمبر 2 عدم اخلاص. ایک مثال پتھر والی گزر چکی ہے، اس پر مٹی پڑی تھی، بارش آئی، سب کچھ گیا. اب دوسری مثال، کیا پسند کر دے تمہارا ایک کہ ہو اس کے لیے باغ من نخیل وعناب، کھجوروں میں سے اور انگوروں میں سے، تجری من تحتہا الانہار، جاری اس کے درختوں کے نیچے نہریں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس بندے کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے میووں میں سے ہوں. اب کل کے اوپر لکھ لیں استغراق عرفی. استغراق عرفی. اب 2 جملے میں نے لکھوانے ہیں نخیل اور عناب پر. ایک نخیل و عناب پر لکھوانا ہے، دوسرا من کل الثمرات پر لکھوانا ہے. سامنے لکھیں یا اوپر لکھیں؟ سامنے لکھنے بالکل نخیل اور عناب کے ساتھ لکیر لگا کر. یعنی زیادہ کھجور و انگور ہوں، یعنی زیادہ کھجور و انگور ہوں، ورنہ اور بھی درخت باغ میں ہیں. مراد زیادتی ہے، زیادہ انگور اور کھجور اس باغ میں، ورنہ اور بھی درخت ہیں. اور من کل الثمرات کے نیچے یعنی کھجور اور انگور کے علاوہ اور بھی مناسب میوے ہوں. کھجور اور انگور کے علاوہ اور بھی مناسب میوے ہوں. جب درخت ان کے علاوہ ہیں تو میوے بھی ان کے علاوہ ہوں گے. اب ایک بندہ ہے، اس کا باغ ہو، اس میں کھجوریں ہوں، اس میں انگور ہوں، اور بھی درخت ہوں، اور ان کے پھل بھی ہوں، نہریں چل رہی ہوں. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور پہنچ جائے اس بندے کو بڑھاپا، آؤ جی وہ بوڑھا ہو گیا. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کے لیے اولاد ہو ضعفاء، بالکل کمزور. اوپر لکھ لیں ضعفاء کے کمانے سے کمزور ہے، اولاد چھوٹی ہے. اب سارا دار و مدار اس بندے کا باغ پر ہے. جو باغ میوہ دے گا تو بیچارہ اپنی زندگی چلائے گا، بچوں کی زندگی چلائے گا. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پس پہنچ گئی اس باغ کو إِعْصَارٌ، ایک آندھی آ گئی جی. فِيهِ نَارٌ، اس آندھی کے اندر آگ ہو. فَاحْتَرَقَتْ، پس اس نے جلا کر رکھ دیا. آؤ جی، میوے بھی جل گئے، باغ بھی جل گیا، سارے درخت بھی جل گئے. تو یہی مثال ہے اس بندے کی جس بندے کے اندر اخلاص نہ ہو، جو بندہ احسان جتلانے والا ہو. میں نے اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ پر آپ کو لکھوا دیا ہے مثال نمبر 2 عدم اخلاص. اس کے آگے اور چھوٹا سا جملہ بھی لکھیں، اسی کے آگے لکھ لیں. مثال نمبر 2 عدم اخلاص لکھا ہے نا، آگے چھوٹا سا جملہ، اور احسان جتلانے والے کی. بس جس بندے میں اخلاص نہ ہو، احسان بھی جتلانے والا ہو، اس کی مثال جیسے ایک بندے کا باغ ہے، اس میں میوے ہیں، اولاد بھی اس کی چھوٹی ہے، گزران کا ذریعہ یہی باغ ہے. اب آئی آندھی، اس میں آگ تھی، اس نے جلا کر رکھ دیا. یہی مثال ہے جو بندہ خرچ کرے لیکن اخلاص نہ ہو، احسان جتلائے، اس کا بھی خرچہ، اس کا بھی انفاق کیا ہوا مال ایسے برباد ہو جاتا ہے.
اسی طرح واضح کرتے اللہ کریم تمہارے لیے الآیات نظائر نمونے لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا سامنے لکھیں جواب سوال، یہ ایک سوال کا جواب ہے. جواب سوال صدقہ کس مال سے ہونا چاہیے؟ صدقہ کس مال سے ہونا چاہیے؟ جواب یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے خرچ کرو تم من طیبات. اب من طیبات کے نیچے لکھیں شرط نمبر 3 وجودی. شرط نمبر 3 وجودی پاکیزہ عمدہ چیزوں میں سے. طیبات عمدہ لکھیں اوپر، عمدہ چیزوں میں سے. جو بکری مر رہی ہے مدرسے میں بھیج دو، یہ عمدہ ہے. چپ کر گئے سارے، آپ کیا کریں؟ ہے مولانا تھانوی کی بات آپ بھول گئے، میں کیا کروں؟ آپ کو سورۃ ہود میں سنائی تھی، سورۃ ذاریات میں سنائی تھی. مولوی صاحب جی بیٹا دادی اماں نے دودھ بھیجا ہے آپ کے لیے. او تو بڑی سخی ہو گئی ہے، مجھے تو بڑے سال ہو گئے محلے میں کبھی نہیں بھیجا تھا. لے آؤ. ہو صاحب مٹی کا برتن تھا بہترین. ہو اچھا بیٹا یہ آج دادی اماں کو کیسے خیال آ گیا؟ جو بلی نے منہ ڈال دیا تھا دادی نے کہا مولوی صاحب کو دے آؤ. مولوی صاحب کو آگے یاد ہی بات ہے، آگے پوری آپ کو سنائی تھی، پھر سنا دیتا ہوں. مولوی صاحب کو غصہ، بلی نے منہ ڈالا تھا، جھوٹا بلی کا مولوی صاحب ہے. اس نے برتن پھینکا، ٹھا دودھ بکھر گیا، مٹی کا برتن تھا ٹوٹ گیا. بچہ رونے لگے. ر نے منہ دیکھ بنایا، رو رہے ہو نکلو. بچے نے روتے مجھے تو دادی مارے گی. کیوں مارے گی؟ امی مارے گی. کیوں مارے گی؟ اس برتن میں میری امی میرے بھائی کو پیشاب کرواتی تھی. بڑے اچھے برتن میں بڑی عمدہ چیز بھیجی ہے. یہ مولانا تھانوی نے لکھا ہے، میں مذاق نہیں کر رہا، اندازہ لگا. ہاں یہ مولوی صاحب کو دے آؤ. جو مرغی مر رہی ہے مولوی صاحب کو دے آؤ، مولوی صاحب کھائے. بیمار ہے، مریض ہے کینسر کی، وہ مولوی صاحب کھائے. خرچ کرو تم من طیبات. شرط نمبر 3 وجودی عمدہ چیز ما کسبتم جو تم نے کمائی ہے. شرط نمبر 4 وجودی اوپر لکھیں حلال. ہاں ہے تو بکری عمدہ بڑی موٹی تازی، پڑوسیوں کی ہے، پکڑ کر میں نے مدرسے دے دی. یہ جیسے بھائی واہ بھائی واہ، حلال ہو بھائی حلال ہو، یہ تو چوری کی ہے. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اور ان چیزوں میں سے جو نکالی ہم نے تمہارے لیے فائدے کے لیے زمین میں سے. وَلَا تَيَمَّمُوا ایک تا کو حذف کر دیا صرفیو، اثر میں تھا لَا تَتَيَمَّمُوا. عبارت کیا تھی؟ لا تَتَيَمَّمُوا نہ ارادہ کرو. تخفیف کے لیے ایک تا کو حذف کر دیا. اور نہ ارادہ کرو تم الخبیث ردی چیز کا، ردی چیز کا ردہ نہ کرو. منہ تنفقون یہ حال مقدرہ ہے. منہ تنفقون در حالے کے خرچ کر رہے ہو تم اس میں سے ردی چیز کو خرچ کر رہے ہو. نانا ولستم بآخذی واو حالیہ ہے، یہ جملہ حالیہ ہے سارا. حالانکہ نہیں ہو تم بآخذی ہے لینے والے اس کو. جو ردی چیز تم اپنے لیے نہیں لینا چاہتے اس کو تو خرچ نہ کرو نا. اگر تم خود غریب اور مسکین ہوتے، کوئی تمہیں دینا چاہتا، تم پسند نہ کرتے. اب ردی چیز تم خود خرچ کر رہے ہو، دوسرے کو دے رہے ہو. واہ بھائی واہ. نہ ارادہ کرو تم ردی چیز کا در حالے کہ اس میں سے تم خرچ کر رہے ہو، حالانکہ نہیں ہو تم لینے والے اس ردی چیز کو. ہاں الا ان تغمزوا مگر یہ کہ چشم پوشی کرو تم اس میں. اب چپ کر کے لے لو جی، غریب ہوں کیا کروں مجبور ہوں. جیسے تم چشم پوشی کر کے اس کو لے لو تو ردی چیز دوسرے کو نہ دو نا. وہ بھی بیچارہ چشم پوشی کر کے لے لے گا لیکن دل تو اس کا نہیں چاہے گا نا. وَعْلَمُوا تمہیں پتہ ہونا چاہیے، یقین جانو یقیناً اللہ کریم غنی بے پرواہ ہے، اس کو تو کوئی ضرورت نہیں، تمہارا اپنا فائدہ ہے. حمید تعریفیں کیا ہوا ہے، اسے تمہاری تعریف کی کوئی ضرورت نہیں. الشیطان یعدکم الفقر شیطان تمہیں ڈراتا ہے بھوک سے، فقر محتاجی سے. ٹھیک.
اچھے کاموں میں خرچ نہ کرو، بھوک مر جاؤ گے، بھوکے ہو جاؤ گے۔ شیطان ڈراتا ہے تم کو الفقر، محتاجی سے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم دیتا ہے تم کو بخل کا۔ یہاں فحشاء کا کیا معنی ہے؟ مونا خیال کرنا، باقی سارے مقامات پر میں نے آپ کو حاشیہ لکھوایا تھا، باقی سارے مقامات پر اس سے مراد زنا ہوتا ہے، لیکن یہاں فحشاء سے مراد بخل ہے۔ شیطان کیسے ڈراتا ہے، شیطان کیسے وعدے دیتا ہے، چھوٹا سا لفظ یعدکم پر لکھ لیں، بطور وسوسہ۔ سامنے آ کر نہیں کہتا شیطان خرچ نہ کرو بھائی بھوکے مر جاؤ گے، بخل کرو، نہ کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے۔ بطور وسوسہ لکھ لیا مولانا، آگے چلے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ کریم وعدے دیتا ہے تم کو بخشش کی اپنی طرف سے، وفضلا اور زیادہ دینے کے۔ فضلا کا معنی اور زیادہ دینے کے، اللہ کریم تمہیں بخشش کے وعدے دیتا ہے اپنی طرف سے، اور زیادہ دینے کے وعدے دیتا ہے۔ ہاں مولانا بطور وسوسہ آپ نے سمجھ لیا، کوئی یہ نہ کہے جی ہم نے تو شیطان کی شکل نہیں دیکھی، وہ کیسے ہمیں آ کر وعدے دیتے اور ڈراتا ہے، تو مراد کیا ہے؟ وسوسہ ڈالنا، وسوسے ڈالتا ہے شیطان۔ فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، دیتا ہے اللہ کریم دین کی صحیح سمجھ۔ الحکمہ کا معنی عمیر آپ نے لکھا ہی نہیں، دین کی صحیح سمجھ۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کیا حکمت کا دین کی صحیح سمجھ، دیتے اللہ کریم دین کی صحیح سمجھ جسے چاہتا ہے۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، سچی بات تو یہ ہے جو بندہ دیا گیا دین کی صحیح سمجھ، فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِيرًا، پس آگے دیا گیا وہ بہت زیادہ بھلائی۔ اصل تو یہ چیز ہے مولانا، دنیا کیا ہے۔ ہاں اب حکمت کے جملے لکھنے سامنے حاشیے پر۔ نمبر 1 کس نیت سے، نمبر 2 کس مال سے، نمبر 3 کس کو، نمبر 4 کس طرح دینا چاہیے۔ اب میں چاروں الگ الگ جملے عرض کرتا ہوں، آپ حاشیے کو دیکھیں۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1 کس نیت سے دینا چاہیے، نمبر 2 کس مال سے دینا چاہیے، نمبر 3 کس کو دینا چاہیے، نمبر 4 کس طرح دینا چاہیے۔ آگے لکھیں، جس کو یہ سمجھ مل گئی اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی، جس کو یہ سمجھ مل گئی اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی۔ کس نیت سے دینا ہے، کس مال سے دینا ہے، کس کو دینا ہے، کس طرح دینا ہے، 4 باتیں۔ جس کو یہ سمجھ مل گئی اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل مند لوگ۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اس کے نیچے لکھیں تاکید رعایت شرائط، تاکید رعایت شرائط، جو میں اللہ نے شرطیں بیان کی ہیں ان کا لحاظ رکھنا، وجودی ہوں یا عدمی ہوں، خیال رکھنا ان شرائط کا۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ، جو بھی خرچ کرو تم، کوئی خرچ کرنا جو بھی کرو، او نذرتم من نذر، او نذرتم من نذر، یا جو بھی تم وعدہ کرو، من نذر کوئی وعدہ کرنا۔ نذر تم کا کیا معنی کیا؟ ہونا سامنے لکھو۔ نمبر 1 یہ اب میں نظر کا معنی آپ کو لکھوانے لگا ہوں۔ نمبر 1 مشہور معنی منت ماننا، اس کا صلہ علا آتا ہے، اور دوسرا معنی نمبر 2 معنی عہد و پیمان کرنا۔
یہاں دوسرا معنی مراد ہے۔ آ جاؤ جی، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، پس اللہ کریم جانتا ہے اس کو، اللہ کریم جانتا ہے اس کو۔ تم کوئی خرچ کرو، عہد و پیمان کرو، ہم اتنی چیز اللہ کے نام پر دیں گے، اللہ کریم جانتا ہے اس کو۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار، انصار کے نیچے آخرت میں۔ اب ظالمین کا ایک جملہ لکھنا ہے بالکل اوپر آیت کے اوپر، جو انفاق و نظر میں حکم الہی کا خلاف کریں، جو انفاق و نظر میں حکم الہی کا خلاف کریں۔ ایک اور چھوٹا سا جملہ اور بھی لکھوا دیتا ہوں آپ کو سامنے آیت کے، وما انفقتم کے۔ صدقہ بھی صحیح دو اور منت بھی صحیح مانو۔ اب میں نے یہ پہلا معنی مراد لیا ہے نظر والا، صدقہ بھی صحیح دو اور منت بھی صحیح مانو۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کرو صدقے، صدقات کے نیچے نفلی، ظاہر کرو تم صدقے، فنعما ہی، پس وہ اچھا ہے وہ، اگر ظاہر کرو نفلی صدقہ۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم چھپاؤ ان کو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دو تم وہ صدقے فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔ ان تخفوها، اس کے نیچے لکھ لیں افضلیت اخفاء، ظاہر کر کے دینا جائز ہے لیکن چھپا کر دینا افضل ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، ثمرہ مٹا دے گا اللہ کریم تم سے، اوپر لفظ اس کی برکت سے، جلدی کریں، مٹا دے گا اللہ کریم اس کی برکت سے تم سے، من سیئاتکم، کچھ گناہ تمہارے۔ کیا معنی کیا؟ کچھ میں نے کس کا معنی کیا؟ من کا۔ مونا نیچے لکھ لیں صغیرہ، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور حقوق العباد جب تک بندہ ادا نہ کرے یا معاف نہ کرائے دوسروں سے جس کا حق کھایا ہے وہ معاف نہیں تھے۔ تو اس گناہوں سے کون سے مراد ہیں؟ گناہ صغیرہ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ کریم جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ واللہ بما تعملون کے اوپر لفظ، تو ظاہر کرنے کا کیا مطلب؟ تو ظاہر کرنے کا کیا مطلب؟ جب اللہ کو خبر ہے ظاہر کرنے کا کیا مطلب؟ اب مولانا سامنے ایک جملہ لکھیں، بقول حسن بصری رحمت اللہ علیہ، صدقہ نفلی ہو یا فرضی خفیہ دینا چاہیے۔ بقول حسن بصری رحمت اللہ علیہ، صدقہ نفلی ہو یا فرضی، زکوٰۃ ہے اس شرح میں مثال دے رہا ہوں، یا باقی اس کے علاوہ کوئی اللہ کے نام پر تو خفیہ دینا چاہیے۔ نمبر 2، باقیوں کے نزدیک فرضی مثلاً زکوٰۃ ظاہر کر کے دے، تاکہ تہمت نہ لگے کہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اور نفلی چھپا کر دے۔ 2 قول آپ کو لکھوا دیے۔ مولانا اگر ریاکاری نہ ہو تو ظاہر کر کے دینا بھی درست ہے، تاکہ دوسروں کو رغبت ہو، دوسروں کو شوق ہو۔ خفیہ دینا بھی بہتر ہے تاکہ لینے والا شرمائے نہیں، اب میں ظاہر کر کے دوسروں کے سامنے دو، لینے والے کو شرم آئے۔ بہرحال موقع محل کو دیکھنا چاہیے۔ لیس علیک ھداھم، اس کے اوپر لفظ لکھنا ہے تنبیہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم مع اصحاب،
तंबीह लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा असहाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा रिश्तेदारों को सदका दिया करते थे ताकि वो इस्लाम कबूल कर लें। उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, आपने और सहाबा ने रिश्तेदारों को सदका देना छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया क्यों तुमने छोड़ दिया है? लैसा अलैका हुदाहुम, नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी हिदायत ये आपकी जिम्मे तो नहीं है, नफली सदका उनको दो भाई। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह करीम हिदायत देता है जिसको चाहता है। सामने लिखें सदका के दो मकसद। जल्दी करें, जल्दी कलम चलाएं मौलाना, मैं इंतजार नहीं करूंगा। सदका के दो मकसद, नंबर 1 रज़ाए इलाही, नंबर 2 आखिरत में सवाब। कुफार रिश्तेदारों को देने से ये दोनों मकसद हासिल हो रहे हैं, तो क्यों उनको सदका देना बंद कर रहे हो? जुमला सुनाएं मुझे, जल्दी कलम चलाएं, जल्दी मौलाना जुमला सुनाएं। सदका देने के कितने मकसद है? नंबर 1, सारे नहीं बोल रहे, मैं बंद कर दूंगा लिखाना। नंबर 1, नंबर 2 अगर कुफार रिश्तेदारों को सदका दो, ये दो मकसद तो हासिल हो रहे हैं, क्यों बंद कर रहे हो? दोनों उनको। अब मोना एक और आपको फर्क लिखवा दूं, लिखे हाशिए पर, एक पता नहीं मैं चेक करूंगा हाशिया कोई कीड़ियों की तरह तो नहीं लिखते, गुच मुच कर दिया भाई समझ ही ना आए, लकीर लगाएं। दिखे काफिर दो किस्म। नंबर 1 हरबी, हर्ब जंग को कहते हैं, जो हालत जंग में है, मुकाबले में आया हुआ है, तैयारी कर रहा है, सामने मैदान में नहीं आया लेकिन तैयारी कर रहा है हमसे लड़ने की, हरबी। इसको फर्जी नफली कोई सदका देना जायज नहीं। नंबर 2 जिम्मी, जिम्मी तो अब आपको याद होना चाहिए, जो मुसलमानों के मुल्क में रहता है और टैक्स अदा करता है, जिजिया देता है, भाई तुम मेरी जान माल इज्जत की हिफाजत करना, मैं तुम्हारे मुल्क में रहूंगा और तुम्हारा जिम्मी बनकर रहूंगा। लिखे जी जिम्मी, इसको फर्जी सदका मसलन ज़कात उशर देना जायज नहीं, बाकी देना जायज है। मसलन सदका फितर, कुर्बानी का गोश्त, रोजे का फिदिया, यानी सदकाते वाजिबा नाफिला सब देना जायज है। मुझे फर्क बताएं जी, हरबी काफिर को क्या नहीं देना? आपने बताना है, आपने हाशिया न सुना है, मुझे खुलासा बताएं। हरबी काफिर को क्या नहीं देना? फर्जी देना है, नफली देना है। जो जिम्मी है उसको फर्जी नहीं देना। ज़कात उशर बाकी सदकात वाजिबा हैं वो भी देने हैं, नफली हैं वो भी देने हैं। कुर्बानी का गोश्त देना है, रोजे का फिदिया है वो देना है, सदका फितर ये इजाजत है। सदकात वाजिबा है या नाफिला है? अब एक सवाल लिखें जी, हदीस में है ला याकुल तामा का इल्ला तकीय, तेरा खाना न खाए मगर मुत्तकी बंदा। नंबर 2,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ امیروں سے لی جائے اور غریبوں کو دی جائے تو معلوم ہوا غریب کافر کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سوال مجھے سنائیں جی، حدیث میں کیا آیا؟ لا یاکل طعامک الا، حاشیے کو دیکھ کر سنائیں جی۔ آگے تو اب زکوٰۃ کے متعلق آپ نے کیا فرمایا؟ امیروں سے لی جائے۔ یہ تو فرق نہیں ہے بھئی غریب کافر ہے یا غیر کافر ہے۔ جواب، یہاں نفلی صدقہ اور حاجت کا صدقہ مراد ہے۔ وہ کافر کو دینا جائز ہے۔ دعوت اور زکوٰۃ کی یہاں بحث ہی نہیں۔ اسے زکوٰۃ نہ دو، کافر کو کھانا نہ کھلاؤ۔ آ جاؤ جی، یہ ساری آیات کا میں نے آپ کو نچوڑ لکھوا دیا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو کچھ خرچ کرو تم من خیرن، مال میں سے، خیر سے یہاں مراد مال میں سے، فَلِأَنفُسِكُمْ، فائدہ نمبر 1، فائدہ اوپر لکھنا ہے جی، فائدہ نمبر 1، پس تمہاری اپنی جانوں کے فائدے کے لیے ہے۔ کون عالم مجھے بتائے گا دوست بھئی میں نے فائدے کا معنی کس کا کیا؟ نام کا کیا۔ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو بھی خرچ کرو تم کوئی مال، نمبر 1 پس تمہاری اپنی جانوں کے فائدے کے لیے ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا، یہ ہے تو خبر لیکن نیچے لکھیں بِمَانَ النَّہی، بِمَانَ النَّہی، نہ خرچ کرو تم۔ معنی کون سا کریں گے؟ نہیں والا۔ نہ خرچ کرو تم الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر واسطے تلاش کرنے اللہ کی رضا کے۔ وما تنفقوا من خیر، جو کچھ خرچ کرو تم مال میں سے، یوفى الیکم، اس پر لکھے فائدہ نمبر 2۔ ایک فائدہ فَلِأَنفُسِكُمْ، دوسرا فائدہ یوفى الیکم، پورا پورا دیا جائے گا تمہاری طرف۔ نیچے لکھیں قیامت میں وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم کمی نہیں کیے جاؤ گے۔ خرچ کرنے میں 2 فائدے ہیں، اپنی جان کا بھی فائدہ ہے، قیامت میں پورا پورا ملے گا۔ اب مونا اس کا جملہ لکھیں، دونوں کا جملہ لکھوا دیتا ہوں آپ کو۔ خلاصہ یہ کہ آیت کے سامنے خلاصہ یہ کہ توفی اور ابتغاء، یہ ابتغاء وجہ اللہ اور توفی یوفی الیکم، توفی اور ابتغاء تو دونوں صورتوں میں برابر ہے۔ پھر مسلمان فقیر کی تخصیص کیوں؟ اب آپ نے مجھے سمجھانا ہے یہ جملہ۔ اگر بندہ کافر کو نفلی صدقہ دے، عربی نہ، عربی کی بات چھوڑیں، جو ذمہ ہے اس کو اگر بندہ دے تو یوفی الیکم، قیامت میں انسان کو پورا ملے گا۔ چپ کر گیا۔ اگر کافر کو بندہ صدقہ دے نفلی، اللہ قیامت میں پورا پورا دے گا۔ نمبر 2 فَلِأَنفُسِكُمْ، اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا تو مل رہی ہے اس میں، پھر فائدہ بھی ہوگا۔
تو پھر تخصیص کیوں کرتے ہو؟ کافر رشتہ داروں کو ہم نے دینا بند کر دیے، کیوں بھائی؟ مسلمان بھائی نہیں مسلمان ہو رہے تو ان کی اپنی قسمت ہے، تم کیوں نفلی صدقے بند کر رہے ہو؟ اللہ کی رضا تمہیں مل رہی ہے، پورا پورا تمہیں واپسی بھی ملے گا قیامت میں، یہ کیا ہے بھائی؟ وہ مسلمان نہیں ہو رہے ہم نہیں دیتے اب ان کو، کیوں بھائی؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اب اس کی دو عبارتیں ہیں للفقراء کے سامنے، نمبر 1 ہذہ الصدقات، مبتدا محذوف ہے، ہذہ الصدقات للفقراء، ایک عبارت یہ بنی، دوسرا نکال رہا ہوں انفقوا للفقراء، دوسری عبارت کیا ہے؟ انفقوا للفقراء، خرچ کرو واسطے محتاجوں کے، یا یہ صدقات محتاجوں کے لیے ہیں۔ نیچے لکھے مستحقین کا بیان، بیان مستحقین، کن پر خرچ کرو، یہ صدقے کن کے لیے ہیں؟ محتاجوں کے لیے، الذین وہ محتاج، اوسروا جو بند کیے گئے ہیں۔ نیچے لکھیں وصف نمبر 1 اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں بند کیے گئے ہیں، نیچے لکھیں یعنی خدمت دین میں، خدمت دین میں بند کیے گئے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، نہیں طاقت رکھتے چلنے کی زمین میں، ضربن کے نیچے لکھیں یعنی تجارت، تجارت چل پھر کر کریں اس کی طاقت نہیں رکھتے، دین کی خدمت کرنے کے اندر وہ بند ہیں۔ یحسبہم الجاہل، وصف نمبر 2 خیال کرتے ہیں ان کو الجاہل بے خبر لوگ، جاہل کا معنی بے خبر لوگ، آگے لکھ لیں ان کے حال سے، ان بیچاروں کو کیا پتا یہ بے خبر ہیں طالب علموں پہ کیا گزر رہی ہے۔ یا سبہم الجاہل، گمان کرتے ان بد کیے ہوئے لوگوں کو، بے خبر لوگ ان کے حال سے، کیا سمجھتے ہیں؟ اغنیا مالدار، بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جی طالب علموں نے، زلفیں رکھی ہوئی ہیں، بہترین پگڑی باندھی ہوئی ہے، بڑی قیمتی جوتی ہے، لالا بڑا امیر آدمی ہے۔ ہاں من التعفف، خیال کرتے ہیں ان کو یہ تو پتہ نہیں 4000 تنخواہ لالے کی۔ اب لوگ سمجھتے ہیں او سرخ رومال اوڑھا ہوا ہے لالے نے، بڑے چمکیلے کپڑے ہیں، کلف لگے ہوئے، لش پش بڑی ہے تو بڑا امیر ہوگا، کیا پتہ بیچاروں کو، نہ واقع بے خبر لوگوں کو کیا پتہ۔ سن رہے ہو نہ؟ ہاں بھی نہیں کرتے، 4000 تنخواہ لالے کی، واہ بھائی واہ۔ یا سبہم الجاہل اغنیا من التعفف، میں سفارشاں دا کریں دا بیٹھا کوئی نہ مننے تا ہوں، تھوڑی قسمت اللہ نہ پڑی، میں کیا کراں؟ گمان کرتے ان کو بے خبر لوگ ان کے حال سے، کیا گمان کرتے ہیں؟ اغنیا مالدار، من التعفف، نہ مانگنے کی وجہ سے۔ اوہ انشاءاللہ خیر ہوئے۔ مسئلے مجھ سے فقہ کے پوچھتے، مانا میں فقہ تو نہیں پڑھا رہا۔ فرمایا یا سبہم الجاہل اغنیا من تعفف کا کیا معنی کیا؟ نہ مانگنے کی وجہ سے، بچنے کی وجہ سے، اگلے سمجھتے ہیں بڑا مالدار ہے۔ تعرفہم بسیماہم، البتہ مخاطب تو پہچان لیتا ہے ان کو بسیما، ان کے نشانات سے، نشانات سے مراد اوپر لکھیں چہرے زرد بدن کمزور، چہرے زرد بدن کمزور۔ لالا تواڈے چہرے زرد نہیں جرا رات پلا کھاتا وے، میں خبر ہندی بیٹھا قاری صاحب کو، جو رات آپ نے پلاؤ کھایا ہے نا بلوچستان، مجھے پتہ ہے، ہاں چہرے زرد بدن کمزور، آس پاس دیکھیں کون کون موٹا بیٹھا ہے، چہرے زرد بدن کمزور، ٹھیک ہے۔ لا یسلون الناس الحافا، نہیں سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر، الحافا لپٹ کر، پکڑ جائیں وہ دیتے ہو کہ نہیں؟ نہیں سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر۔ وما تنفقوا، سبحان اللہ، وما تنفقوا ان کو دینا ہے، وما تنفقوا من خیر، جو کوئی تم خرچ کرو، من خیر مال میں سے، ثمرہ پر یقیناً اللہ کریم اس کو جاننے والا ہے، علی العموم بھی جانتا ہے، ان جیسوں پر خرچ کرو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔
نا شیخ پنجپیر ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے، من التعفف، وہ جملہ لکھ لیں، 2-3 لفظ ہیں چھوٹے سے. کیا معنی ہے اس کا؟ پہلے معنی سن لینا پھر معنی کرتا ہوں. خیال کرتے ہیں ان طالب علموں کو مالدار لوگ، کیا ناواقف لوگ کیا خیال کرتے ہیں؟ مالدار، یہ تو بڑے مالدار ہیں. من التعفف، نہ مانگنے کی وجہ سے. معنی اشارہ لکھیں، اشارہ خودداری کا، اشارہ خودداری کا. طالب علم کو خوددار ہونا چاہیے. نہ مانگنے میں کیا اشارہ ہے؟ طالب علم کو خوددار ہونا چاہیے، مانگنا نہیں چاہیے. عالم کو چاہیے تما نہ کرے. بات بھول گئے ہو کہ چلیں چھوڑو. کوئی دینے لگے تو منع نہ کرے، زیادہ ہو جائے تو جمع نہ کرے. سبحان اللہ. الذین ينفقون اموالهم، ٹھیک ہے تما بندہ نہ کرے، کوئی منع نہ تما نہ کرے، پھر کوئی دے تو منع نہ کرے، زیادہ ہو تو جمع رہے. جگہ زبردستی تو نہیں چھینی. یہ حضروں بیٹھے ہیں علماء. میں نے غور گشتی میں بیان کیا تو واسکٹ میں نے پہنی ہوئی تھی، ٹھنڈا میٹھا موسم تھا. اب بیان کے بعد بڑا مجمع تھا، ساتھی مجھے مل گئے. ایک طالب علم ہے، اس نے میری واسکٹ سے پین نکال لیا، کہتے تحفہ ہو گیا. چل پڑا. اندازہ لگا یہ مانا ہے جب منع کر. میں نے کہا پکڑو اس کو بھائی. اچھا پین اتنا قیمتی نہیں تھا، لیکن وہ مدینہ شریف سے آیا تھا. دیکھیں نا نسبت کتنی ہے. قیمتی نہیں تھا، یہ 150 کا ہوگا. انہیں ویسے میں اب مل رہا ہوں نا، اکی جی تحفہ ہو گیا. اندازہ لگاؤ. واہ بھائی واہ. یہ واہ بات ہے، بے تما نہ کرے اور منع نہ کرے جمع، یہ مانا ہے. اندازہ لگاؤ. لوگ طالب علم بہت ہمارے دورے والے ہیں، کدھر جا رہے ہیں بھائی؟ واپس آؤ، اسے لے لیا. اندازہ لگاؤ جی، یہ حال ہے. واہ بھائی واہ. الذین ينفقون اموالهم، ترغیب وہ لوگ جو خرچ کرتے رہتے ہیں اپنے مالوں کو، باللیل والنہار، اس کے نیچے لکھے تعمیم اوقات، رات میں بھی اور دن میں بھی، سرا وعلانیہ، اس کے نیچے تعمیم حالات، خفیہ بھی اور ظاہر بھی. مولانا اب ذرا غور کریں، اللہ کی رحمتیں علماء کرام پر کیا ہی قرآن کے موتی نکالے ہیں. لیل کو مقدم کیا، نمبر 2 سرن کو مقدم کیا. آیت کو تو دیکھیں، دن پر رات کو مقدم کیا، علانیہ ظاہر پر خفیہ کو مقدم کیا. اشارہ کر دیا کہ سری صدقہ افضل ہے. افضل کیا ہے؟ سری مانا خفیہ. خفیہ ہو بھی رات کو اور ہو بھی پوشیدہ، یہ افضل ہے، کیونکہ مقدم ان دونوں کو کیا ہے. رات کو دینا افضل ہے، پتہ نہ چلے. خفیہ دینا افضل ہے، سرن کو مقدم کیا. ثمرہ نمبر 1، ان کے لیے اجر ہوگا ان کا ان کے پروردگار کے ہاں جلب نفع. نمبر 2، دفع ضرر، نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر قیامت میں، نہ وہ غمگین ہوں گے. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. الذین یاکلون الربا، لکھیں زجر. وَذَمْ، ذم کا معنی برائی بیان کرنا. وَذَمْ بر ربا. اب حاشیہ لکھنا ہے، ذرا مہربانی کریں صاف کر کے لکھیں. فضیلت انفاق کے بعد بصورت سود مال جمع کرنے کی مذمت. کیا جملہ عرض کیا؟ فضیلت انفاق کے بعد بصورت سود مال جمع کرنے کی مذمت. آگے لکھے جی، انفاق تو درکنار، انفاق تو درکنار، قرضہ بھی نہیں دیتے، اور اگر قرضہ دیتے بھی ہیں تو سود پر. لکیر لگائیں جی. اب میں آپ کو ربط اور لکھواتا ہوں. ایک ربط میں نے لکھوا دیا، دوسرا ربط لکھیں. منفق کیا معنی ہے؟ خرچ کرنے والا. ماشاءاللہ. منفق
قلیل مال دے کر اللہ سے کثیر کی امید رکھتا ہے، اور سود خور قلیل مال دے کر مقروض سے کثیر مال کی امید رکھتا ہے۔ اتنے تک جملہ پڑھیں۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے وہ بھی قلیل مال دے رہا ہے، لیکن اس کو امید کس کی ہے؟ کثیر۔ کس سے امید ہے؟ اللہ سے۔ کس سے؟ اللہ۔ اور جو سود پر دے رہا ہے وہ بھی قلیل دے رہا ہے اور اس کو بھی امید کثیر کی ہے۔ بھئی جس کو میں قرضہ دے رہا ہوں 100 دیا ہے تو 200 دے گا، میں مثال دے رہا ہوں۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا قلیل دے رہا ہے اور کثیر کی امید ہے اللہ سے، اور سود خور قلیل دے رہا ہے، اس کو بھی کثیر کی امید ہے، وہ مجھے مقروض جو ہے کثیر دے گا۔ آگے لکھیں، منفق کو ملنے والا کثیر مال حلال اور طیب ہے، اور سود خور کو ملنے والا کثیر مال حرام و خبیث ہے۔ اس لیے دونوں کا اکٹھا ذکر کیا۔ رب تو مجھے سنائے، دونوں قلیل مال دیتے ہیں، کون؟ منفق بھی اور سود خور بھی، دونوں کو امید کس کی ہے؟ کثیر کی، لیکن منفق کو ملنے والا کثیر حلال اور طیب ہے، اور سود خور کو ملنے والا کثیر مال حرام اور خبیث ہے۔ اس مناسبت سے دونوں کا اکٹھا ذکر کیا۔ دوسرا ربط لکھیں جی، بلکہ 2 تو ہو گئے، تیسرا ربط لکھیں، نمبر 3۔ خیرات میں نفع رسانی تھی، سود میں ضرر رسانی ہے۔ اس لیے خیرات کی فضیلت کے بعد سود کی مذمت، کہ جس قدر خیرات میں بھلائی ہے اسی قدر سود میں برائی ہے۔ کتنے ربط ہو گئے؟ 3 ربط ہو گئے۔ آ جاؤ جی، الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود۔ آؤ جی، 100 روپیہ دیا، 150 لیا، وہ تو 150 کھا جائے گا۔ واہ بھائی واہ، مولانا لکھیں یاکلون بمعنی یاخذون، یاکلون بمعنی یاخذون، لیتے ہیں سود۔ یاکلون بمعنی یاخذون، لیتے ہیں، خواہ کسی طریقے سے بھی ہو۔ لا یقومون، نمبر 1 ثمرہ، نہیں اٹھیں گے، الا کما یقوم الذی، مگر مثل اس بندے کے جو اٹھتا ہے، الذی، وہ بندہ، یتخبطہ الشیطان، کہ پاگل کر دیا اس کو شیطان نے، من المس، بوجہ چھونے کے۔ ٹھیک، لا یقومون کے اوپر میں ایک لفظ لکھوانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 قبروں سے، نمبر 2 دنیاوی مجلسوں سے۔ آیت کو سمجھنا ہے مولانا، آیت کو دیکھنا ہے، اوپر نہیں دیکھنا۔ سود کھانے والے کیسے اٹھتے ہیں، قبروں سے کیسے اٹھیں گے؟ جیسے وہ بندہ جس کو شیطان نے ہاتھ لگا کر پاگل بنا دیا ہو۔ جس طرح شیطان کسی کو چھوئے، ہاتھ لگائے، لپٹ جائے اور وہ پاگل ہو جاتا ہے، سود خور قبروں سے جب اٹھیں گے تو ایسے پاگل ہوں گے۔ اس کا تعلق آخرت سے ہے۔
جس طرح بے ہوش بندہ جس کو جن نے پاگل بنا دیا ہو چمٹ کر لپٹ کر اٹھتا ہے گرتا ہے، ان کا حال بھی یہی ہوگا۔ کب؟ قبروں سے اڑنے کے بعد قیامت میں۔ کب؟ قبروں سے اڑنے کے بعد قیامت میں ان کا یہی حال ہوگا۔ بندہ اٹھتا ہے گرتا ہے، پاگل بندہ، یہ ہوش نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہے وہ بچہ ہے بیچارہ، وہ جس کو دورہ پڑ جاتا ہے، وہ اٹھا کر اس کو باہر لے جاتے ہیں، بیچارہ وہ تو اس کو مرگی کی تکلیف ہے، جس کو جن نے لپٹ کر پاگل بنا دیا اس کا حال تو اور بھی زیادہ عجیب ہوتا ہے۔ ٹھیک، اب قبروں سے جب اٹھیں گے تو یہ کیوں گریں گے، یہ وہ بے ہوش اور پاگل بنے ہوئے ہیں؟ مونا دنیا میں ان کا یہی حال تھا، دنیا میں حرام کھا کھا ان کے پیٹ بڑھ گئے تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے، اللہ نے یہ ان کو جزا دی ہے، قیامت میں بھی ان کا یہی حال ہوگا، چل نہیں سکتے۔ جب دنیا میں بڑے بڑے ڈھڈو بڑے بڑے پیٹو بیٹھے ہوئے ہیں سود خور، اٹھتے ہیں چل نہیں سکتے، اٹھتے ہیں تو گرتے ہیں۔ نمبر دو میں نے مانا کیا، نمبر دو دنیاوی مجلسوں سے یا تو مراد دنیا ہے، جیسے کسی بندے کو شیطان نے لپٹ کر پاگل بنا دیا ہو، سود خار کا حال بھی ایسے ہوتا ہے، اس کو دنیا میں سکون نہیں ہوتا۔ دنیا میں اس سے لینا ہے پیسہ، اس نے وہ قسط دینی ہے، اس سے پیسے لینے تھے، اس کو سکون نہیں ہوتا دنیا میں۔ آؤ یا تخبط و شیطانوں پر نمبر 1 لکھیں۔ مولانا استاد ہوتے ہیں، بلند والے استاد ہمارے بہت بڑے عالم تھے جی، بہت بڑے، انی والوں کے شاگرد تھے، جامع المعقول والمنقول استاد العلماء حضرت مولانا محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بلند تھل والے، یہاں خوشاب میں قصبہ ہے۔ انہوں نے اپنے نواسے کو بھیجا میرے پاس دورہ تفسیر کے لیے، تو خیر وہ آیا، اس نے دورہ پڑھا، جب وہ فارغ ہو کر گیا تو استاد تو بڑے، میں ان کے پاس پڑھتا رہا ہوں پورا سال، جامی میں نے ان سے پڑھی، ہدایہ ان سے پڑھا اور کتابیں پڑھی۔ استادوں نے نواسے سے پوچھا، یہ آیت پڑھی کہ مولوی صاحب نے میرے بارے میں کہا، اس پر کیا بیان کیا تھا؟ تو اس نے جملہ سنا، استاد بڑے خوش ہوئے، مجھے بڑی دعائیں دی، پھر مجھے بتایا بھی صحیح، نواسے نے بتایا، استادوں نے خود بتایا۔ مولانا اب ذرا غور کریں، سر اٹھائیں میری طرف دیکھیں، اگر شیطان کسی کو لپٹ کر پاگل نہ بنا سکتا ہوتا تو اللہ مثال بیان نہ کرتا۔ شیطان لپٹ کر بندے کو پاگل بنا سکتا ہے تو اللہ نے سود خور کی اس کی ساتھ مثال پیش کی ہے۔ استادوں نے پوچھا بھائی کیا بیان کیا تھا؟ تو یہ جملہ ان کے نواسے نے سنایا کہ جی انہوں نے کہا تھا اگر شیطان لپٹ کر پاگل نہ کر سکتا ہوتا تو اللہ بطور مثال اس کو پیش نہ کر۔ استاد بڑے خوش ہے، واقعی بات ایسے ہے۔ آؤ الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ بندہ، یقوموں کے نیچے لکھے حیران و مدہوش، حیران و مدہوش، وہ بندہ کہ پاگل کر دیا اس کو شیطان نے، من المس، بوجہ مس کے لپٹنے کے۔ اور کول بھی آپ کو لکھوا دیتا ہوں علماء کے اس پر، یا تخبط ہو شیطان پر لکھ لیں، نمبر 1 مثال، نمبر 2 حقیقت، نمبر 3 علی زعم العرب، یہ عرب کے زبان کے مطابق بات کی گئی ہے۔ آئیں جی، یہ ایک سزا ہو گئی، 5 سزائیں آ رہی ہیں سود کی۔ ذالک بانہم، ذالک کے نیچے لکھیں یہ سزا، پاگلوں کی طرح اٹھیں گے، دنیا میں بھی پاگل، آخرت میں بھی پاگل۔ کیوں؟ بانہم، یہ سزا اس وجہ سے ہوگی، باسببیہ، یقیناً انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، یقیناً تجارت سود کی طرح ہے۔ آؤ جی الٹا، یہ نہیں کہتے کہ سود کاروبار کی طرح ہے، کہتے ہیں کاروبار سود کی طرح ہے۔ آؤ جی مونا بات نہیں سمجھی آپ نے، کہنا تو چاہیے تھا بھئی یار سود جائز ہے، کاروبار کی طرح ہے، ہم کاروبار کر رہے ہیں، تو نہ کہا کاروبار سود کی طرح ہے، الٹا بات۔ آؤ جی لکھو جی جملہ، یعنی اصل جائز تو سود ہے۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ یعنی اصل جائز تو سود ہے، تجارت اسی کی طرح جائز ہے۔ آؤ جی الٹا،
جملہ سنائیں، اصل جائز تو تجارت اسی کی طرح ہے، شاباش۔ حالانکہ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، رد ہاں کے معنی حالانکہ حلال کیا اللہ کریم نے کاروبار تجارت کو اور حرام کیا سود کو۔ فمن جا موعظۃ من ربہ، پس وہ بندہ کے آگے اس کے پاس نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پس وہ رک گیا۔ رکنا فانتہا کے نیچے لکھیں قول و فعل سے، قول و فعل سے، یہ سمجھنے کی بات ہے، آگے میں اسی کو حل کروں گا۔ قول و فعل سے رک گیا۔ اب فَلَهُ مَا سَلَفَ، پر اسی کے لیے ہے، یعنی مل گئے ما سلف جو گزر گیا، ما سلف پر لکھیں یعنی اصل مال۔ 1,00,000 روپیہ سود پر دیا تھا، میں تجھ سے 1.5 لاکھ لوں گا 6 مہینے بعد۔ قرآن کی آیت سامنے آئی، بس اسے او ہو اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، اوپر والا 50,000 سود والا نہ لے، اصل مال تیرا ہے، وہ تجھے لینا چاہیے 1,00,000 روپیہ۔ تو اس کی ملک ما سلف جو گزر گیا یعنی رأس المال، اصل مال، اس کا تو مالک ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کریم کی طرف ہے۔ امرہو کے نیچے لکھیں باطنی معاملہ، یہ تو اللہ جانتا ہے باطن کا حال کہ تو نے توبہ اخلاص والی کی ہے یا منافقانہ توبہ کی ہے۔ ومن عادا، جو بندہ لوٹے گا، اوپر لکھیں جملہ اس قول و فعل سے، جو بندہ لوٹا اس قول و فعل سے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ ہیں جہنمی۔ اصحاب النار کے نیچے لکھیں بوجہ گناہ کبیرہ، ہم فیہا خالدون، اس کے نیچے لکھیں بوجہ عقیدہ، ہم فیہا خالدون، اس آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے مولانا؟ اب جملہ لکھیں فنتہا کا جملہ، میں نے قول اور فعل آپ کو لکھوایا فنتہا پر، سامنے لکھیں نمبر 1 عقیدہ، حلال سمجھنا یہ کفر ہے۔ نمبر 2 عملاً، سود لینا گناہ ہے، اگر حلال نہ سمجھے۔ اب آیتوں پر فٹ کریں، حلال نہیں سمجھتا، گناہ کر رہا ہوں، غلطی کر رہا ہوں، تو اولئک اصحاب النار، جہنم میں جائے گا۔ اور اگر عقیدہ اس نے بنا لیا میں جائز کر رہا ہوں، تو پھر یہ کافر ہو گیا، ہم فیہا خالدون، اس عقیدے کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے آگ میں ہمیشہ رہے گا۔ فرق سمجھ آ گیا مولانا؟ ہاں بس خیال کرنا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اس کے 2 معنی آتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ کریم سود، ایک معنی مٹانے والا، دوسرا معنی یمحق اللہ الربا، بیکار کرتے اللہ کریم سود کو، بیکار کرتا ہے سود۔ مولانا میری تسلی نہیں ہو رہی، اب کیا کریں؟ اب یوں کریں، سامنے جملہ لکھیں، سود ایسا گناہ ہے کہ اس کا نتیجہ جہنم ہے، اور حلال کہنا اور سمجھنا کفر ہے۔ حلال کہنا اور سمجھنا، اس کا نتیجہ خلود ہے، خالدون، خلود، مقام حل ہوگی الحمدللہ۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور بڑھاتا ہے اللہ کریم صدقات، بڑھاتا ہے اللہ کریم صدقات۔ اب یمحقوں کا ایک جملہ لکھوانا چاہتا ہوں، دنیا میں کبھی آخرت میں یقیناً، یمحقوں کا دنیا میں کبھی آخرت میں یقیناً، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یمحق اللہ الربا، مٹاتے اللہ کریم سود دنیا میں کبھی کبھی، لیکن آخرت میں تو یقیناً اللہ اس کو بیکار کرے گا اور مٹائے گا۔ ٹھیک ہو گیا مولانا؟ ہاں نہ بھی آپ نہیں کرتے، میں آگے چل رہا ہوں۔ واللہ لا یحب کل کفار ناسیم، اللہ کریم نہیں پسند کرتا ہر بڑے کافر کو۔ اب یہ تیسری سزا آ گئی،
ایک سزا تھی الذی یتخبط سود کی، دوسری سزا تھی اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تیسری سزا آ گئی کفار، چوتھی آ گئی اسیم۔ اللہ نہیں پسند کرتا کل کفار، ہر بڑے کفر کرنے والے کو۔ اس کے نیچے لکھیں حلال سمجھنے والا، جو حلال سمجھنے والا ہے وہ کافر ہوگی، اللہ کو ناپسند ہے۔ نمبر 2 اسیم، ان کے نیچے بد عمل، صرف لینے والا، جلدی کریں، بد عمل لینے والا یہ گناہگار ہے۔ ان الذین آمنوا بشارت، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل کیے نیک، یعنی سود نہیں کھاتے، عامل الصالحات کے نیچے بلکہ زکوٰۃ دیتے ہیں، سود نہیں کھاتے زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اقاموا الصلاۃ، تخصیص بعد استامیم، پہلے تو عامل الصالحات کا بھی خاص عمل قائم رکھتے ہیں، نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ، ان کے لیے اجر ہوگا ان کے پروردگار کے ہاں جلب نفع، اور نمبر 2 دفع ضرر، نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، نہی از وصول بقایا سود، نہی از وصول بقایا سود، ایمان والو سود باقی بھی ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ بنو ثقیف کے لوگ تھے، انہوں نے بنو مغیرہ کے لوگوں کو سود دیا ہوا تھا اسلام سے پہلے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی ہمارا سود دو، بنو مغیرہ والوں، بنو ثقیف نے کہا، یہ ایتیں نازل ہو گئی، بنو ثقیف نے بس جی ہم نہیں لیتے جی، بس اللہ نے منع کر دیا، اسلام سے پہلے جو معاملہ تھا تو تھا، بس اب نہیں لیتے۔ یہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ تمہید ہے، وَذَرُوا، حکم بعد از تمہید، اور چھوڑ دو جو باقی ہے سود میں سے، اگر ہو تم ایمان والے، یہ مقتضی ہے، ایمان تقاضا کر رہے سود چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تخفیف دنیاوی، پس اگر نہ کرو گے تم تو فَأْذَنُوا، پس خبردار ہو جاؤ، یہ 5ویں سزا ہے، خبردار ہو جاؤ، ساتھ جنگ کے جو اللہ کی طرف سے ہوگی، اللہ کے رسول کی طرف سے ہوگی۔ خوف خدا کی وجہ سے سود نہیں چھوڑتے تو حکومت اسلامی تم کو ڈنڈے سے چھڑائے گی۔ سامنے لکھے مولانا، اگر خوف خدا سے سود نہ چھوڑا تو اسلامی حکومت تمہیں ڈنڈے سے چھڑائے گی۔ گویا پہلے ممانعت باللسان تھی، زبان سے، ممانعت باللسان تھی، اب بالسنان ہے، سنان ہتھیار کو کہتے ہیں، بالسنان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو گے، پس تمہارے لیے اصل مال ہے، تمہارے اصل ہیں، وہ ضائع نہیں ہونے۔ لا تظلموا، نہ ظلم کرو، نہ ظلم کیے جاؤ، نہ ظلم کرو اصل سے زیادہ لینے لگ جاؤ، نہ ظلم کیے جاؤ اصل بھی تمہیں نہ ملے، نہ یوں نہیں ہے، سود نہ لو لیکن اصل مال تمہارا حق ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہے بندہ تنگ دست، تنگی والا ہے، اس کے پاس ہے نہیں، فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، فَنَاظِرَةٌ عَلَيْكُمْ نَاظِرَةٌ، عبارت تھی معاویہ سنی نہیں تھی عبارت، علیکم ناظرتم، تو تمہارے اوپر لازم ہے، ناظرتن مہلت دینا، تمہارے ذمے ہے، اگر تنگ ہے بندہ مہلت دو، فناظرتن مہلت دینا ہے، الی میسرہ، آسودگی تک، آسودگی فراخی تک، چلو یار 6 مہینے اور مہلت دیتا ہوں، یار چلو 2 مہینے اور صحیح، اور تمہارے اوپر تمہارے ذمے ہے، علیکم خبر مقدر ہے، علیکم ناظرتن، تمہارے اوپر ہے مہلت دینا، الی میسرہ، فراخی اور آسودگی تک۔ ہاں یہ ایک حکم تھا، حکم نمبر 2، وان تصدقوا خیر لکم، اور بخش دینا تمہارا، مصدری معنی بخش دینا تمہارا بہتر ہے، تمہارے بالکل معاف کر دو تو بہت بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو اس کی فضیلت کو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، تخویف مانا یہ سب سے آخری آیت ہے قرآن کی،
اس کے بعد کوئی آیت نہیں اتری، حضور فوت ہو گئے۔ یہ وَاتَّقُوا یومن آخری آیت ہے، الیوم اکملت احکام کے لحاظ سے آخری ہے، یہ نزول کے لحاظ سے آخری آیت ہے۔ وَاتَّقُوا یومن، اور ڈرو تم اس دن سے کہ لوٹا ہو جاؤ گے تم اس میں اللہ کی طرف، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس ما کا سبت، عبارت تھی جزاء ما کا سبت، تو وفا کل نفس دیا جائے گا نا جزاء ما کا سبت، جزا لکھے نا بدلہ ان اعمال کا جو اس نے کمائے، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، بیان امور انتظامیہ، بیان سامنے جملہ لکھیں جی، معاملات درست ہوں گے تو جہاد و انفاق ہو سکے گا۔ لہذا اصلاح معاملات کے لیے کتابت کا ذکر، جملہ پڑھیں جی، معاملات درست ہوں گے تو جہاد و انفاق، اصلاح معاملات کے لیے میں مانا کر لوں آپ کو 25 نمبر لکھوانے ہیں، ایک آیت کے اندر 25 احکام ہیں، لیکن نمبر میں بعد میں لکھواؤں گا، پہلے مانا کرتا ہوں۔ اے ایمان والو اذا تداینتم بدین، جب تم معاملہ کرو ساتھ قرض کے، کوئی قرضے والا معاملہ کرو، معاملہ کرو بدین ساتھ قرضے کے، لاجل مسمى ایک وقت مقرر تک، فاکتبوا اس کو لکھ لیا کرو۔ یہ میں آپ کو موبائل دے رہا ہوں، مہینے بعد پیسے لوں گا 1000 روپیہ، لکھو جی۔ یہ کوئی قرض والا معاملہ کر رہے ہو، چیز بیچ رہے ہو قرضے پر، یہ لکھو۔ یا کسی سے قرضہ مانگا جی 1000 روپیہ قرضہ دے دو، مہینے بعد دوں گا، لکھو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ، چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا، بالعدل انصاف کے ساتھ، کمی بیشی نہ کرے، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ نہ انکار کرے لکھنے والا، أَن يَكْتُبَ لکھنے سے، مصدری معنی کیا، نہ انکار کرے لکھنے والا لکھنے سے، کما علمہ اللہ، کما علمہ اللہ، چونکہ کاف تعلیلیہ ہے، چونکہ سکھایا ہے اس کو اللہ کریم نے۔ اب لالے اور میرا آپس میں معاملہ تھا قرضے کا، لین دین کا، ہم نے کہا جی فلاں یار ہمیں لکھنے کا طریقہ نہیں آتا، ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ذرا یہ لکھ دے، اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ کما کا کیا معنی کیا؟ چونکہ سکھایا ہے اس کو اللہ کریم نے، فَلْيَكْتُبْ بس چاہیے کہ لکھے، وَلْيُمْلِلْ اور چاہیے کہ لکھ بتلاتا جائے، چاہیے کہ بتلاتا جائے، الذی وہ بندہ، علیہ الحق جس کے اوپر حق ہے، لکھے اوپر یعنی مقروض۔ میں نے لالے کا قرضہ دینا ہے 5000 روپیہ، کاتب کو ہم نے کہا ذرا یار لکھ دے، اب میں نے بولنا ہے، جس نے قرضہ دینا ہے مقروض، جی میں 5000 روپیہ میں نے لالے سے لیا ہے، میں اس کو ہفتے بعد دوں، لیا نہیں ہے بھائی، مطلب میرے ذمہ لا چھوڑیں، مہربانی کریں، ہاں لیا نہیں ہے، ایسا بھائی آپ سارے گواہ بن جائیں، اب بادشاہ بندے بھائی ہم سارے گواہ ہیں بھائی، سینکڑوں بندے، تو نے خود اقرار کیا تھا، لالے کو دے، مہربانی کرو بھائی، مہربانی۔ تو ٹھیک ہے، تو کس نے بولنا ہے؟ مقروض نے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّكَ چاہیے کہ ڈرے اللہ کریم سے جو اس کا رب ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ کے نیچے لکھاتے وقت، لکھیں جی، لکھاتے وقت اللہ سے ڈرے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا نہ کمی کرے اس قرضے میں سے، منہو کے نیچے لکھیں دین، قرضے میں سے شیئن ذرا برابر دینا، میں نے 5000 ہے لالے کا، کاتب کو میں نے کہا لکھ 4 لکھ دے، لالے کی ذرا وہ ادھر توجہ ہوئی نا، موبائل سے کھیلنے کا شوق ہے نہیں اس کو، انہیں موبائل میں فیس بک چلانے، میں نے 4 لکھوا دیا، یوں نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے بھائی۔ وَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ اور اگر ہے وہ بندہ، اگر ہے وہ بندہ جس پر حق ہے، اب جس نے قرضہ دینا ہے وہ کیا ہے؟ سفیہن دیوانہ ہے، اور ضعیفن یا بوڑھا ہے،
اب بوڑھا کے نیچے ایک اور لفظ بھی لکھ لیں، بچہ، سبی، بوڑھا ہے یا بچہ ہے، بچے نے قرضہ دینا ہے کسی کا بھائی، او یا لا یستطیع، نہیں طاقت رکھتا قرضہ دینے والا، ملا لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا، نیچے لکھیں مثلا گونگا، مثلا اب جس نے قرضہ دینا ہے بول رہا تو اسی نے تھا، وہ گونگا ہے یا دیوانہ ہے بندہ، یا بچہ ہے یا بوڑھا ہے بیچارہ، اب گونگا ہے، غیر ملکی ہے، اس کو زبان نہیں آتی، قرضہ اس نے لکھوانا تھا، تو پھر نہیں طاقت رکھتا ملا ہوا کہ بتلائے وہ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، پر چاہیے کہ بتاتا جائے اس کا کارگزار، ولیُّهُ دیوانے کا جو کام شام کرنے والا ہے، نظام سنبھالنے والا، بچے یا بوڑھے کا نظام سنبھالنے والا، یا کوئی گونگا ہے اس کا نظام سنبھالنے والا جو بندہ ہے وہ بولتا جائے، بالعدل انصاف، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور گواہ بنا لیا کرو دو گواہوں کو، اور بلا لیا کرو گواہی میں دو گواہوں کو، من رجالکم اپنے مردوں میں سے، مونا کتابت الگ، اوپر گواہ بھی ہونے چاہیے، ہاں صرف کتابت نہیں، گواہ بھی ہونے چاہیے دو مرد، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پس اگر نہ ہو دو مرد، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پس ایک مرد اور دو عورتیں، ممن ترضون، ان میں سے جو تم راضی ہو، وہ من الشہداء گواہوں میں سے، دو مرد نہیں مل رہے، عورتیں مل رہی ہیں، ایک مرد اور دو عورتیں، اللہ دو عورتیں کیوں؟ عاقل بالغ ہونے چاہیے مرد، عورتیں بھی، وجہ انتظلہ لے آجال انتظلہ، عبارت کیا تھی؟ لے آجال انتظلہ، انتظلہ لے آجال انتظلہ، اس وجہ سے دو عورتیں ہونی چاہیے، لے آجال انتظلہ، بوجہ اس کے کہ بھول جائے دونوں عورتوں میں سے ایک، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، پر یاد دلائے ان دونوں میں سے ایک کو دوسری یاد دلائے گی۔ میں نے سورۃ النجم میں آپ کو یہ حوالہ دکھایا تھا، ما ضل صاحبکم وما غوا، تو ایک معنی ہوتا ہے ضل یضل کا بھولنا، بھول جائے دونوں میں سے ایک، یاد دلائے گی ان دونوں میں سے ایک کو دوسری، تے وانو تو پیلا پیلا پوچھا نویں کیتی ودی جڑے ویلے اساں گواہی دتی آئی کہ ہاں ون میں کوئی یاد آ گیا، تے تیرا رتا چولا آئی کہ ہاں وہ تو ہے، وہ تو ٹائم ہے، ہاں واہ بھائی واہ، یہ دیکھو وہ یاد دلائے گی، ٹھیک، فاتو ذکر احداہم الاخری، لالا ایویں ہوندا ہے نا، ہاں تا کرچا یار، کمال ہو گئی ہے بھائی، بھول جائے دونوں میں سے ایک، یاد دلائے گی دونوں میں سے ایک کو دوسری، تے تو اسے لے او جلوے کنگن پا کے آئیاں میں کہ ہاں اور ہاں بلا یا بشوت، لالا کیویں کرے نیاں انہاں کو نہ دکھا، میں کو تے دکھا چاہ کیویں کرے نیاں، میں کو تے دکھا یار، انہاں کو نہ دکھا کیویں، شاباش، بڑا پیارا انداز بنایا ہے اسمان، ہائے کاش کہ کیمرہ لالے کی طرف ہوتا، وہ یاد دلے گی، ولا یا بشہداء، اور نہ انکار کریں گواہ، اذا مادو جب وہ بلائے جائیں، آؤ بھئی ہمارا آپس میں تو معاملہ خراب ہو گیا، وہ آ کر گواہی دیں، ولا تسموا ان تکتمون، کتنی عظیم چیزیں ہیں، اگر ان کی ہم پابندی کرتے کیوں خرابیاں پیدا ہوتی، ولا تسموا، اور نہ اکتاؤ تم، ان تکتبو ہو اس کو لکھنے سے، مصدری معنی کیا، نہ اکتاؤ تم اس کو لکھنے سے، صغیرن و کبیرہ، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، الی اجل، اس کی مدت تک، 100 روپیہ ہے میں مثال دے رہا ہوں، یا 100,000 ہے، لکھنا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا معاملہ، اکتاؤ نہیں، ساری باتیں بھیڑے نہ پوو، لکھو، ذالکم مقصد عند اللہ، یہ لکھنا، ذالکم کے نیچے لکھنا لکھیں جی، ذالکم یہ لکھنا، اقصد عند اللہ، زیادہ انصاف والا ہے اللہ کے ہاں، واقوم للشہادہ، اور زیادہ درست لکھنے والا ہے گواہی کو، لکھی ہوئی تحریر اوپر سے گواہ، وادنا، اور زیادہ قریب ہے اللہ ترتابو کہ تم شک میں نہیں پڑو گے، تحریر ہو گئی، چھوٹا ہے معاملہ بڑا ہے، انصاف بھی اس میں ہے، اور معاملہ زیادہ درستی والا بھی ہے، شک بھی نہیں پڑے گا، دستخط ہوں گے، گواہوں کے ہوں گے، تحریر اسلام لکھا ہوگا، الا ہاں الا ان تکون تجارتاً، اس کا استثناء فاکتبوا سے ہے، کہاں تھا فاکتبوا،
او شروع کرو آیت، جلدی کریں، جلدی مہربانی. اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، کوئی معاملہ کرنا چاہو ادھار والا تو لکھ لیا کرو. ہاں الا ان تکون تجارتا حاضرہ، مگر یہ کہ یہ کس سے استثناء ہے؟ فاکتبوا سے، یعنی نہ لکھو. کیا مطلب نہ لکھو؟ مگر یہ کہ ہو تجارت حاضرتا، حاضر موقع پر موجود، تدیرونہا لیتے دیتے ہو تم اس کو، بینکم آپس میں، فلیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نہ لکھو تم اس کو. 100 روپیہ دیا قلم لے لیا، بس ٹھیک ہے. 500 روپیہ دیا چادر لے لی، ٹھیک ہے. اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ البتہ واشہدوا اذا تبایعتم، اتنی بات ہے گواہ بنا لیا کرو. اذا تبایعتم، جب تم خرید و فروخت کرو، اس میں زیادہ بہتری ہے. ولا یزار کاتب ولا شہید، نہ تکلیف دیا جائے لکھنے والا اور نہ گواہ. کیا مطلب ہے؟ مولانا سب لکھیں، جملہ لکھیں لا یزار کاتب ان کا. مثلا کاتب کام میں مشغول ہے اور لکھوانے والا اس کا پیچھا نہ چھوڑے. پہلے مجھے لکھ کر دے یار، میں صبر کیوں؟ مجھے نہیں لکھ کر دیتے پہلے؟ جلدی کرو، پہلے مجھے لکھو. بھائی یار مجھے فارغ ہو جائے. نہیں بھائی نہیں، چھوڑو کام سارے. یوں نہیں ہے، تکلیف نہ دو اس کو. عمیر سمجھیندہ تا نہ ہوں، کوئی نہ مننے تو دی قسمت، ٹھیک ہے. یا لکھوانے کی پوری اجرت نہ دے. تحریر لکھوا دی، اسٹامپ لکھوا دی، اس نے کہا پیسے کے وین ہے کہ نہیں میں تھا، چل پیسے چل من کم کر، کوئی پیسے کو نہیں. اندازہ لگاؤ جی. یا لکھوانے کی اجرت. نمبر 2 لکھیں شہید. شہر سے آنے کی چٹی اس پر ڈال دے. آؤ جی. گواہ کو تکلیف دینے کا کیا مطلب ہے؟ بولتے ہی نہیں آپ. شہر سے آنے کی چٹی اس پر ڈال دے. لاہور جانا ہے بھائی، عدالت میں گواہی دینی ہے. گواہی کے لیے آنا ٹھیک ہے جی. بیچارہ گیا کرایہ، کرایہ کون سا کرایہ؟ جاؤ کام کرو. اندازہ لگاؤ. یہ واہ بات ہے بھائی، اندازہ لگاؤ. گواہی کے لیے بیچارہ لاہور گیا، خرچہ جیب سے کرے. اندازہ لگاؤ جی. فرمایا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ. مولانا مقام حل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر کرو گے تم دوسروں کو نقصان دو گے، لکھنے والے کو تکلیف دو گے، گواہ کو تکلیف دو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، پر یقیناً وہ نافرمانی ہوگی، نافرمانی ہوگی تمہاری جانب سے. فسوق فسق ہوگا، نافرمانی ہوگی، گناہ ہوگا ساتھ تمہارے، یعنی تمہاری طرف سے. وَاتَّقُوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ کریم تمہیں تعلیم دیتا ہے. نیچے لکھے مفید احکام کی، مفید احکام کی تعلیم دیتا ہے. اللہ تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے، کس میں فائدہ ہے کس میں نہیں. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم ہو وہ سفر پر. رہن کا بیان آ گیا. اب بندہ سفر میں ہے، قرضہ لینا پڑ گیا. بھئی یہ میری انگوٹھی اپنے پاس رکھو، مجھے 1000 روپیہ دے دو. جب میں 1000 روپیہ کر واپس کروں گا مجھے انگوٹھی واپس کر دینا، ٹھیک ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر ہو وہ تم سفر پر. وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ پاؤ تم لکھنے والا، کوئی دستاویز لکھنے والا نہیں ہے جو اسٹامپ لکھ کر دے. فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، ریحان جمع ہے رہن کی، ریحان جمع ہے رہن کی. سبحان اللہ. ریحان جمع ہے، جیسے عباد جمع ہے عبد کی، جیسے عباد جمع ہے عبد کی، اسی طرح ریحان جمع ہے. اس لیے مولانا مقبوضہ جو ہے نا اس کو مؤنث لائے، کیونکہ ریحان جمع ہے. ریحان کیا ہے؟ جمع ہے، اس لیے آگے مقبوضہ مؤنث لائے. فریحان مقبوضہ، نہ پاؤ تم لکھنے والا. فریحان مقبوضہ، بس رہن رکھی ہوئی، گروی رکھی ہوئی، رہن گروی رکھی ہوئی. فَإِنْ آمن، کوئی چیز گروی رکھ دو، رہن رکھ دو. یہ میرا یہ موبائل رکھ دو، میں کل آ کر پیسے دوں گا اور یہ موبائل لے جاؤں گا، ٹھیک ہے. فریحان مقبوضہ، پر رہن مقبوضہ قبضے میں لائی ہوئی. فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ، نہیں وہ کہتے بھائی میں موبائل نہیں رکھتا، میں انگوٹھی نہیں رکھتا، یہ 1000 روپیہ لے جاؤ، کل آ کر مجھے واپس کر دینا، ٹھیک ہے. اگر
اس نے تم پر اعتماد کیا ہے، اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچاؤ۔ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس اگر اعتماد کر لے بعض تمہارا بعض پر، اعتماد کر لے، آمنہ کا معنی کیا کیا؟ اعتماد، اگر اعتماد کر لے بعض تمہارا بعض پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، بس پوری طرح ادا کرے وہ بندہ اعتبار کیا گیا، اعتماد کیا گیا، امانت اپنی امانت کا، اپنی امانت کا اعتماد کیا گیا، وہ ادا کر دے، فَلْيُؤَدِّ امانتَهُ، بس ادا کر دے اپنی امانت وہ بندہ جس پر اعتماد کیا گیا، امانت پوری پوری ادا کرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو رب ہے اس کا، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ چھپاؤ تم گواہی کو، اور جو بندہ چھپائے گا اس گواہی کو، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، یقیناً گناہگار ہونے والا ہے اس کا دل مجرم ہے جو گواہی چھپائے، اور اللہ کریم جو تم عمل کر رہے ہو جاننے والا ہے، جو گواہی چھپائے گا اللہ اس کو سزا دے گا۔ ہونا 25 نمبر لکھیں جی، جلدی کریں، پیچھے آ جائیں، آج شروع ہو رہی ہے اذا تداینتم بدین، ایک الی اجل 2، مسمن 3، فاکتبوا 4، ولیکتب 5، بالعدل 6، ولا یاب کاتب ان یکتب 7، کما علمہ اللہ فلیکتب 8، وَلْيُمْلِلْ 9، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ 10، وَلَا يَبْخَسْ 11، فَإِنْ كَانَ الَّذِي إِلَيْهِ الْحَقُّ 12۔ او آگے آ جاؤ، وَاسْتَشْهِدُوا، گواہ بنانا 13، نیچے آ جاؤ، وَامْرَأَتَانِ، اگر 2 مرد نہیں ملتے تو پھر 2 عورتیں 14، لیکن کون سے؟ ممن ترضون، گواہ کون سے ہونے چاہیے؟ 2 مرد یا 1 مرد عورتیں، ممن ترضون 15، عاقل بالغ ہوں تم ان پر مطمئن ہو۔ ان تضل احداہما، بھول جائے ایک، 16، پھر فتذکر 17، ولا یاب الشہداء، گواہ انکار نہ کرے گواہی دینے سے 18، ولا تسم، اکتاؤ نہیں، چھوٹا بڑا ہے اس کو لکھنے سے نہ اکتاؤ، چھوٹا معاملہ بڑا 19، ذالک اقسط 20، اقوم 21، فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوا، نقد کاروبار کر اس کو نہ لکھو 22، فلیس علیکم جناح 22، واشہدوا اذا تبایعتم 23، ولا یزار کاتب 24، ولا شہید 25۔ ایک آیت کے اندر کتنی باتیں ہیں؟ 25 باتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ آ جاؤ مولانا، آپ کو ایک جملہ لکھوا دوں اسی آیت میں، یہ جو ابھی گزری ہے، وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ کا لکھیں۔ اب ذرا پہلے میری بات سن لیں دھیان سے، کان میری طرف لگائیں۔ ان کنتم علی سفر، ان تم سفر پر ہو وہ، اور کوئی چیز رہن رکھنی پڑ گئی، مونا رہن تو حالت حضر میں بھی رکھنا جائز ہے، سوال پر غور کریں۔ سفر میں، بھئی سفر میں جا رہے ہیں، یار یہ میری انگوٹھی رکھ لے، میں مسافر پردیس سے ہوں، میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، کرایہ نہیں ہے، میں بعد میں تجھے مہینے بعد آؤں گا دے دوں گا، تو رہن تو حالات قیام میں بھی جائز ہے، حالات حضر میں بھی جائز ہے، سفر کی قید کیوں لگائی؟ جملہ لکھیں۔ حضر میں تو قرضہ مل جاتا ہے، سفر میں کوئی واقف نہیں ہوتا۔ اس لیے چیز رہن رکھنی پڑتی ہے، اس لیے علی سفر کی قید لگائی۔ اسی طرح کاتب نہ ملے، علم ولم تجدوا کاتبا، کاتب نہ ملے، یہ 2 شرطیں ہیں۔
قید احترازی نہیں بلکہ حال دیکھ کر فرمایا کہ سفر میں ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ سفر میں ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے، ورنہ حضر میں بھی کوئی چیز رہن رکھنا جائز ہے۔ کاتب ملتا بھی ہو پھر بھی رہن رکھنا جائز ہے۔ اب آ جائیں، یہ حاشیہ ہو گیا۔ فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ کا میں جملہ آپ کو لکھوا دوں۔ ابتدا میں خاتم اللہ علی قلوبہم، بس ایک لفظ لکھنے، یاد ہے کچھ آیا ذہن میں؟ خاتم اللہ علی قلوبہم والا سمم، ابتدا میں خاتم اللہ، اب عاصم قلب۔ نمبر 2، ابتدا میں استوقد نارا، کچھ ذہن میں ہے؟ مثلہم کمثل الذی استوقد، ابتدا میں استوقد نارا، آگ کی مثال، آخر میں ابھی ہم نے پڑھی ہے فیہ نار فاحترقت، وہ آندھی آ گئی، اس میں آگ تھی، فیہ نار فاحترقت۔ نمبر 3، ابتدا میں دعوی توحید، آخر پر بھی یہی۔ چار مرتبہ دعوی توحید، مانا 4 دفعہ کہاں ہے؟ اعبدوا ربکم الہکم الہ واحد اللہ لا الہ الا هو، اب آ گیا للہ ما فی السماوات۔ اب لکھیں، ابتدا میں اللہ خالق، آخر پر اللہ مالک۔ تو اعبدوا ربکم، جب خالق بھی اللہ ہے مالک بھی اللہ ہے تو اعبدوا ربکم۔ ایک چھوٹا سا نوٹ بھی لکھیں، نوٹ، آخر پر ذکر توحید، کہ ان معاملات میں مشغول ہو کر توحید کو نہ بھلانا۔ بس اللہ توفیق دے تو یوں بیان کرنا ہے عوام کے سامنے درس قرآن، طلاق کے مسئلے بیان کیے، قتل کے، عدت کے، دودھ پلانا وغیرہ وغیرہ، سارے مسئلے بیان کر کر، سارے مسئلے ٹھیک ہیں، برحق ہیں، لیکن توحید کو نہ بھلانا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لکھیں جی ذکر توحید، دلیل عقلی نمبر 4، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں، یعنی مالک اللہ ہے، ابتدا میں خالق اللہ، آخر میں مالک اللہ۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، تبدو کے نیچے لکھیں زبان یا جوارح سے، مشکل جگہ ہے مولانا، مہربانی کریں دھیان سے لکھیں، پورے قرآن میں یہ بات دوبارہ نہیں آئے گی۔ کیا جملہ عرض کیا؟ جوارح کس کو کہتے ہیں؟ اعضاء کو۔ او تخفو ہو یا چھپاؤ تم اس کو، تخفو کے نیچے لکھیں اعتقادات اختیاریہ، اعتقادات اختیاریہ،
युहासिबुकुम बिल्लाह, हिसाब करेगा तुमसे उन चीज़ों का अल्लाह, अल्लाह उनका हिसाब करेगा। फयग़फ़िरु लिमन यशा, बख्श देगा अल्लाह जिसके लिए चाहेगा, और अज़ाब देगा अल्लाह करीम जिसके लिए चाहेगा, और अल्लाह करीम हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाला है। अब मौना मैं एतकाद वाला माना नहीं करूँगा, आप बेदार हो, मेहरबानी करें। अगर तुम ज़ाहिर करो जो तुम्हारे दिलों में है या उसको छुपाओ, अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा। जब ये आयत नाज़िल हुई तो सहाबा ने अर्ज़ की, मेरी तरफ देखिए, मेहरबानी कीजिए, सर उठाइए, वरना छोड़े लिखना। तुम ज़ाहिर करो जो तुम्हारे दिलों में है या छुपाओ, अल्लाह हिसाब लेगा। सहाबा ने अर्ज़ की, हज़रत जो दिल के ख्यालात हैं उन पर तो हमारा इख्तियार ही नहीं है, अल्लाह उसका हिसाब लेगा? ये तो बड़ी मुश्किल बात है। जो तुम्हारे दिलों में है ज़ाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह हिसाब लेगा। दिल के ख्यालात पर तुम्हारा इख्तियार नहीं है, दिल में कोई बात हमने रखी हुई है, अल्लाह हिसाब लेगा, इस पर तो हमारा इख्तियार ही नहीं है। तो ये तो बड़ी मुश्किल बात है, अल्लाह हिसाब लेगा। आप बड़े सख्त नाराज हो गए। उठो यहां से, आपने फरमाया उठो जाओ, तुम अल्लाह करीम की जो फरमान है उस पर एतराज़ात करते हो, इश्कालात पेश करते हो, उठो यहां से जाओ। साहबा ने माफ़ी मांगी, हजरत हम माफ़ी चाहते हैं, ये बस जो कुछ अल्लाह ने फरमाया हमें मंजूर है। फिर अल्लाह करीम ने अगली आयात नाजिल की, ये आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन, इसका क्या मतलब है? मुना आप जुमला लिखे सामने। इससे मुराद एतिकादात इख्तियारिया हैं। ये किसका जुमला लिखवा रहा हूं? इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु, इससे मुराद एतिकादात इख्तियारिया हैं, वसाविस नहीं। तुख्फूहु वसाविस पर नहीं बोला जाता, वसाविस गैर इख्तियारी चीज है। लिखें, मसलन गुनाह का ख्याल आया और निकल गया, बस खुलासा क्या निकला? इन तुब्दू माफी अनफुसिकुम, जबान से जाहिर करो या जवारे से करो जो तुम्हारे दिलों में है, और तुफो या छुपाओ उसको। छुपाने से क्या मुराद है? एतिकादात, अकीदा छुपाओ दिल में। क्या छुपाओ? अकीदा छुपाओ दिल में, तो अल्लाह तुम्हारा हिसाब लेगा। एक और छोटा सा जुमला तुख्फू हो, इसके ऊपर लिख लें, गुनाह का पुख्ता इरादा। और क्या जुमला लिखवाए? एक तो एतिकादात इख्तियारी लिखवाए है ना, दूसरा गुनाह का पुख्ता इरादा। बस मैंने ये चीज चोरी करनी है, दिल में पक्का इरादा रखा हुआ है, अल्लाह हिसाब लेगा। वसाविस मुराद बस होता है ख्याल आया और निकल गया। आपने फरमाया अल्लाह ने मेरी उम्मत के वसवसों से तजावुज किया है, माफ किया है उनको। खुलासा क्या निकला? तो फू से मुसाविस मुराद है ना, क्या मुराद है? एतिकादात इख्तियारिया, गुनाह के पक्के इरादे। तो अल्लाह ने फिर नहीं, हजरत जी हम माफ़ी चाहते हैं भाई, आपने जब नाराज हुए ना, उड़ने का हुक्म फरमाया तो उन्होंने माफ़ी मांगी। अल्लाह ने अगली आयत नाज़िल की, आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही, बिशारत मान लिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसके नीचे रसूल के लफ्ज़ लिखे, बयान अकमल, बयान अकमल, अकमल का बयान। और छोटा सा जुमला लिख लें, जिक्र रिसालत, ईमान ले आए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान चुके हैं उसको जो उतारा गया उसके रब की तरफ से। वल मोमिनून, और मोमिन भी मान गए। इस पर लिखे बयान कामिल। आपके नीचे लफ्ज क्या लिखवाया? अकमल। मोमिनून के नीचे क्या लिखवाया? कामिल। सब के सब ईमान लाए। अब ये तफसील है, अल्लाह के साथ, उसके फरिश्तों के साथ, उसकी किताबों के साथ, उसके रसूलों के साथ। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुली, कैफियत ईमान, नहीं फर्क करते हम दरमियान किसी एक के उसके रसूलों में से। मैंने पहले पारे में अर्ज किया था, तफरका फिल एतिकाद और तफरका फिल मरातिब। जुमला लिखवाया था, आपको याद ही नहीं है। ये याद है कि लिखा था? चलो शुक्र, इतना तो याद है।
لا نفرق بین احد، نہیں فرق کرتے اوپر لکھے ماننے میں، کس میں؟ ماننے میں، درمیان کسی ایک کہ اس کے ماننے میں فرق نہیں کرتے، مرتبے میں کرتے ہیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا، کہا انہوں نے ہم نے سن لیا ہم نے اطاعت کی۔ اس پر لکھے قالوا پر مدح صحابہ، مدح اللہ نے صحابہ کی تعریف کی، انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم نے سن لیا ہے اور مان لیا ہے۔ غفرانک نطلب غفرانک، غفرانک مفعول ہے، فعل معذوف ہے، نطلب غفرانک، نطلب نکالیں پھر بھی ٹھیک ہے، طلبنا غفرانک یہ بھی ٹھیک ہے، طلبنا غفرانک ہم نے مانگی اللہ تجھ سے بخشش اے ہمارے پروردگار، اور تیری طرف لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کے سامنے لکھے مولانا ازالہ شبہ، لا یکلف اللہ کے سامنے ازالہ شبہ کہ مراد وساوس نہیں، کہ مراد او تخفوہ میں جو اشکال پیش کیا ہے مراد وساوس نہیں۔ کیوں؟ اللہ کریم نہیں ذمہ داری ڈالتا کسی نفس پر مگر اس کی گنجائش کے مطابق، وسوسے تو اختیار سے باہر ہیں، وہ تو آئے خیال اور نکل گئے۔ ایک اور جملہ بھی لکھ لیں، لا یکلف کو اوپر لکھنا ہے، ذکر جہاد و انفاق، اللہ جو جہاد کا حکم دیتے ہیں انفاق کا حکم دیتے ہیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اتنا اللہ کریم تکلیف دیتا ہے جتنی گنجائش ہو۔ لہا ما کا سبت، واسطے اس نفس کے ہے ماں کا سبت جو اس نے کمایا، نیچے لکھے نیکی میں سے، ماں کا سبت نیکی میں سے، وعلیہا مکتسبت اور اس کے خلاف ہوگا مکتسبت جو اس نے کمایا، نیچے لکھیں شر میں سے، نیکی میں سے کمایا لہا فائدہ ہے، لام فائدے کے لیے اور علا ضرر کے لیے، اور جو برائی میں سے کمایا وہ اس کے خلاف ہوگا الٹا۔ ربنا تعلیم دعا، اے ہمارے پروردگار تعلیم دعا، اے ہمارے پروردگار لا تؤاخذنا ان نسینا، اس پر لکھے معاملہ باللہ، معاملہ باللہ، اے ہمارے پروردگار نہ مواخذہ کرنا نہ ہمیں پکڑنا، ان نسینا سینا کے نیچے لکھیں ترکنا، اگر ہم چھوڑ بیٹھیں، نسینا آپ نے ترکنا لکھا ہی نہیں ہے، میں جملہ کیا لکھاؤں گا؟ او اخطانا، اخطانا کے نیچے لکھیں عمدن، اگر ہم چھوڑ بیٹھیں کوئی حکم، او اخطانا یا جان بوجھ کر غلطی کر بیٹھیں، لا تؤاخذنا ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہمیں نہ پکڑنا، انہاں سامنے لکھیں۔ نسینا کا تعلق ترک واجبات سے، یعنی جو کرنا تھا وہ نہیں کیا، مجھے جملہ سنائیں جلدی کریں، جو کرنا تھا یہ معنی ہے، اور لکھیں اخطانا خطا کر بیٹھیں، یعنی جو نہیں کرنا تھا، یعنی جو وہ کر لیا۔ نوٹ ایک لکھیں چھوٹا سا، علماء کے لیے لکھواتا ہوں، نسیان جو ذکر کی ضد ہے اس پر مواخذہ نہیں، یہ جملہ سمجھا ہے؟ نسیان مانا بھولنا اور ذکر مانا یاد رکھنا، جو نسیان ذکر کی ضد ہے اس پر مواخذہ۔ ایک بندہ ہے نماز پڑھنا بھول گیا، انسان ہے یاد ہی نہیں رہی، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ جو نسیان ذکر کی ضد ہے بعد میں یاد آیا، او ہو تو نماز قضا ہو گئی، بعد میں اس نے قضا پڑھی، تو اب اس کو گناہ نہیں لکھا جائے گا کہ جان بوجھ کر اس نے چھوڑی ہے نا، بھول جو گیا۔ آگے لکھیں اسی طرح اخطانا اس خطا سے نہیں جو عمد کی ضد ہے، بلکہ یہ اس خطا سے ہے
جس کا معنی عمدن قصدن اختیارن غلطی کرنا، عمدن قصدن اختیارن غلطی کرنا۔ ایک چھوٹا سا اشکال لکھواتا ہوں، حاشیہ بند کریں، نیا حاشیہ شروع کریں۔ اخطأنا سے معلوم ہوا کہ خطا میں گناہ ہے، نمبر 1 خطا فی الفعل، مثلا شکار پر تیر چلایا، وہ آدمی کو لگ گیا، نمبر 2 خطا فی الظن، یظنون ظن، خطا فی الظن، مثلا کسی آدمی کو کافر سمجھ کر مار ڈالا، وہ مسلمان نکلا، نوٹ اخطانا میں خطا فی الفعل اور خطا فی الظن مراد نہیں، عمدن مراد ہے۔ بقول معتزلہ خطا میں کوئی گناہ نہیں، کیونکہ خطا کار گناہ کا قصد نہیں رکھتا، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ عدم احتیاط کا گناہ ہوگا، البتہ قتل کا گناہ نہیں ہوگا۔ آ جاؤ مولانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اس کے اوپر چھوٹا سا لفظ لکھ لیں، ربنا ولا تحمل، بل رفع تکلیف شرعی، رفع تکلیف شرعی، اے ہمارے پروردگار ولا تحمل علینا اسرا، نہ ڈال تو ہمارے اوپر بوجھ، اسرن کے نیچے لکھیں بھاری احکام، جلدی کریں مولانا بات سمیٹوں، بھاری احکام، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ تو نے بوجھ رکھا تھا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے۔ جیسے رمضان کے مہینے میں راتیں حلال نہیں تھیں، روزہ کھولا، افطاری کے بعد نیند آ گئی، اگلا روزہ شروع، تیمم کی سہولت نہیں تھی، نماز مسجد میں پڑھنے کا حکم تھا، باہر عبادت کی اجازت نہیں تھی، وغیرہ وغیرہ، وہ بھاری احکام ہمارے اوپر نہ رکھ اللہ۔ یہ تکلیف شرعی ہے، شرعی سے مراد شریعت والی جو انسان کو اللہ نے مکلف بنایا ہے چیزوں کا۔ ربنا ولا تحملنا، اس پر لکھے رفع تکلیف تکوینی، تکوینی، ربنا ولا تحملنا، ہمارے پروردگار نہ اٹھوا ہم سے ما وہ کچھ لا طاقت لنا بھی، نہیں کوئی طاقت واسطے ہمارے اس کے ساتھ، ما لا طاقت لنا کے نیچے لکھیں دنیاوی مسائل و آزمائش۔ آیت کے پہلے حصے میں بھاری احکام مراد تھے، اب دنیاوی تکلیفیں مراد ہیں۔ اللہ شریعت والے باری بوجھوں سے بھی بتا اور دنیا والی جو تکلیف ہے ان سے بھی بچا۔
نہ اٹھوا تو ہم سے وہ کہ نہیں طاقت ہمارے لیے ان کے ساتھ، واعف عنا معاف فرما دے ہم کو۔ اس کا تعلق ہے لا تؤاخذنا سے، مولانا خیال کرنا نیچے لکھے تعلق لا تؤاخذنا سے، اللہ کریم ہمیں معافی دے دے، نہ ہمارا مواخذہ کر اگر ہم چھوڑ بیٹھیں جان بوجھ کر کرے۔ واغفر لنا اس کا تعلق لا تحمل علینا سے، اس کا تعلق واغفر لنا اس کا تو لا تحمل علینا، اور ورحمنا اس کا تعلق ولا تحملنا سے۔ اللہ کریم معافی دے دے ہم کو، بخشش فرما ہماری، رحم فرما ہم پر۔ واعف عنا اللہ اگر جان بوجھ کر ہم چھوڑ بیٹھیں، جان بوجھ کر کر بیٹھے غلطی، معاف کر دے۔ واغفر لنا جو بوجھ تو نے پچھلی امتوں پہ رکھے تھے بھاری بھاری احکام والے، اللہ ہمیں بخش دے وہ بوجھ ہم پر نہ رکھنا بھاری احکام والے۔ ورحمنا ہم پر رحم کر، دنیاوی مصیبتوں تکلیفوں سے بھی معافی دے اور رحم کر۔ انت مولانا تو ہمارا کار ساز ہے، نیچے لکھے دارین میں دونوں جہانوں میں تو کام بنانے والا ہے۔ فانصرنا ہماری مدد کر، فانصرنا پر لکھے معاملہ بالاعداء، معاملہ بالاعداء دشمنوں کے ساتھ معاملہ، اللہ ہماری مدد کر دشمنوں کے مقابلے میں۔ علی القوم الکافرین مدد کر ہماری کافر قوم پر۔ مولانا اب خیال کرنا، ایک چھوٹا سا جملہ آخری لکھوا دیتا ہوں، لکھیں انت مولانا ذکر توحید اور رسالت کو قیاس پر چھوڑ دیا۔ فانصرنا میں ذکر جہاد اور انفاق کو قیاس پر چھوڑ دیا۔ سورت میں 4 مضمون تھے، توحید کا ذکر کیا، رسالت کو قیاس پر چھوڑ دیا، بالکل آخری جملے میں فانصرنا میں جہاد کا ذکر کیا، انفاق کو قیاس پر چھوڑ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔